المجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما يا عليم علمني يا خبير أخبرني يا وهاب هب لي من أسرار الدنيا والآخرة یا علیم علمنی یا خبیر اخبرنی یا وہب حب لی من اسرار الدنیا والآخرہ. چلیے آج ہمارا جو ہے نا آج ہمارا 15واں دن ہے خلاصۃ القرآن کا، جو ہمارا کورس ہے، جو ہمارا نصاب چل رہا ہے اس کا 15واں دن ہے، جس میں سے ہم نے ایمانیات، عبادات اور اخلاقیات کا پہلو کور کر لیا ہے. اب ہمارا چل رہا ہے رات میں جو ہم نے کیا تھا 13، 14، 15. آج ہمارا 15واں روزہ ہے، 15واں دن ہے ہمارے کورس کا، اور سبق نمبر 3 ہمارے امن اور انصاف. ہم نے والدین کے حقوق کر لیے ہیں اور ہم نے سائل اور پڑوسی کے حقوق کل کیے تھے. آج ہم کریں گے امن اور انصاف، جو ہماری شریعت ہمیں سکھاتی ہے کہ امن اور انصاف کیسے قائم رہے. پورے کا پورا سوشل سسٹم جو ہے نا، یہاں پر اگر کیوس ہو جائے تو سب کا پورے کا پورا سوشل سسٹم خراب ہو جاتا ہے. اب جو ہر طرف ہو رہا ہے نا دنیا بھر میں پریشانیاں، خون خرابہ اور یہ وہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ امن اور انصاف نافذ ہی نہیں کر پا رہے ہیں. اتنی کوششیں کر رہے ہیں لیکن امن انصاف نہیں نافذ کر پا رہے ہیں. کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ کیونکہ صرف وہ چیز جو سکھائی جاتی ہے وہ شریعت کے اوپر فالو کریں گے، شریعت کو فالو کریں گے تو وہ چیز ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ ممکن ہی نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سے کون سی آیتیں بتائی ہیں جس کے اندر یہ پہلو اجاگر ہو رہا ہے کہ ہم کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ سوسائٹی میں اتنی بہترین آیات ہے اخلاقیات کے اوپر، جس میں سب سے بہت ہی ہم تو آج زیادہ سے زیادہ 3 آیات کر پائیں گے. اصل میں سوسائٹی میں جھگڑے ہوتے کس کس شعبے میں ہیں؟ معاملات میں ہوتے ہیں. تجارت جو کرتا ہے سوسائٹی میں وہاں پر جا کے جھگڑے ہو جاتے ہیں. کوئی لین دین کرتا ہے بندہ، وہاں پر جھوٹ بول دیا، یہاں پر وہاں کوئی جھول کر دیا سودے میں تو وہاں پر ہو جاتے ہیں. یا پھر اگر آپ فیملی سسٹم میں لے لیں گے تو کیسے ہوگا؟ آپ کا رشتہ داروں میں ہوتے ہیں، آپس میں قرابت داروں میں، رشتہ داروں میں، شوہر بیوی کے اندر جھگڑے ہو جاتے ہیں، پھر طلاق تک بات پہنچ جاتی ہے. کس طرح سے مصالحت کی جاتی ہے ہر رشتے کے اندر. جب جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں تو اس کے اندر مصالحت کا حکم دیا گیا ہے قرآن پاک میں. ہر ایک کے حق ادا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے حقوق بھی عائد کیے ہیں، فرائض بھی عائد کیے ہیں. تو ہر انسان اگر اپنے حقوق اور فرائض کے درمیان میں جب رہتا ہے تو پھر وہاں پر جھگڑے فساد نہیں ہوتے. اگر کوئی ایک بندہ کچھ کر رہا ہے عمل، تو یعنی دونوں کو کہا جا رہا ہے، ایثار کے لیے حکم دیا جا رہا ہے. اور بہت سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے احکامات فرما رہے ہیں قرآن پاک میں، جس سے ہمیں بہت بہترین طریقے سے اپنے معاملات کو ڈیل کرنا سکھایا جا رہا ہے. تو اسلام کو اگر چھوڑ دیں گے تو پھر یہ ساری چیزوں میں جھول آ جائے گا، چاہے کتنے بھی لا سسٹمس کیوں نہ لگا لیں، لیکن ہو ہی نہیں سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کون سے رشتے کا کس رشتے کے ساتھ میں کیا کیا تعلق ہے، اور ان رشتوں کو کب تک نبھانا چاہیے اور کب اس کے بعد میں اس میں علیحدگی ہو جاتی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جنرل سوسائٹی میں ہوتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ میں ہوتا ہے، اور کیسز چلتے ہیں قتل کے، گواہ کے، جب وہ لکھی جاتی ہیں، وصیتیں لکھی جاتی ہیں تو وہاں پر لوگ جھول کر دیتے ہیں. اور اسی طرح سے کسی کو گواہ بننا ہوتا ہے، گواہی دینے والا کیسے کیسے جھوٹ بول دیتا ہے. تو تمام شعبوں کے ہر اس شعبے میں جہاں پر امن اور انصاف، امن قائم رکھنا ہے اور انصاف کے راستے سے چل کے امن قائم ہو سکتے ہیں. تو یہ چیزوں کی آیات بہت ساری ہیں قرآن پاک میں. تو اس وجہ سے آپ کو آج ہم تھوڑے سے دیکھ لیں گے، چند آیات ہیں، لیکن کیوں نہیں میں نے بتایا آپ کو منتخب آیات ہی ہوتے ہیں. اب یہاں پر سب سے پہلے ہم حدیث مبارکہ سے شروع کرتے ہیں. حقوق جو ہوتے ہیں حاکم اور محکوم کے، ٹھیک ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بادشاہ جو ہے روئے زمین کے اوپر، روئے زمین پر مخلوق پر رحمت اور شفقت کرنے میں اللہ کا سایہ ہوتا ہے. کتنی اہم بات ہے. بادشاہ روئے زمین کے اوپر مخلوق پر رحم اور شفقت کرنے میں اللہ کا سایہ ہوتا ہے. اللہ کے بندے پر، اللہ کے بندے جو مظلوم ہو اس سائے میں پناہ لیتے ہیں. اگر وہ انصاف کرے تو اس کا ثواب دیا جاتا ہے، اور اگر کیا اس پر، اگر وہ جو رعیت ہے اس کے اوپر، رعیت پر اس کا شکر ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے. اس کی جو رعایا ہوتی ہیں اس کو پھر کیا ہو جائے گا؟ بادشاہ کا شکر ادا کرنا ہے. اور اگر وہ ظلم کرے یا اللہ کی امانت میں خیانت کرے تو کیا ہو جائے گا؟ بار گناہ اس پر اور اس کی رعیت کے اوپر ہو جائے گا. اس کے اوپر تو ڈیفینیٹلی وہ گناہ کا وہ ارتکاب کر رہا ہے اس کی، لیکن اب اس کی جو رعایا ہوتی ہے اس کے اوپر کیا لازم آ جائے گا؟ اس کے اوپر صبر کرنا لازم آ جائے گا. رعایا کے اوپر صبر کرنا لازم آئے گا. اور بادشاہ کو کیا حکم دیا جائے گا کہ وہ انصاف کے ساتھ رہے. اگر وہ پھر خیانت کر رہا ہے تو پھر رعایا صبر کرے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں اپنے حکمرانوں کو برا نہ کہو اور اللہ سے ان کی بھلائی کی دعا مانگو کرو. کیوں؟ کیونکہ ان کی بھلائی میں تمہاری بھلائی ہے. تو ہم جو کہتے ہیں آج بھی ہے نا، حکمران تو ہر جگہ رہیں گے، تو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے حکمرانوں کو برا نہ کہو. آج یہ عام ہو چکا ہے، جو چیز منع کی جا رہی ہے وہی کر رہے ہیں. دعا کرنا چاہیے ان کے حق میں کہ تمہاری تو، کیونکہ ان کی بھلائی میں تمہاری بھلائی. اگر وہ بہتر ہوں گے تو پھر تم بھی بہتر ہو جاؤ گے، تمہارے لیے آسانیاں ہوگی، ورنہ پھر وہ ظالم بن کے تمہارے پر ظلم کریں گے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمانوں تم میں سے ہر ایک حکمران ہے اور ہر ایک اس کی جو رعایا ہے، ٹھیک ہے، اس کی نسبت سوال کیا جائے گا. جو آدمی لوگوں پر حکومت کرتا ہے وہ ان کا راعی ہے اور لوگ اس کی رعیت ہیں. بس حاکم سے اس کی رعیت کی نسبت باز پرس ہوگی یا پوچھا جائے گا. ہر آدمی کو اپنے گھر والوں کا راعی ہے، ہر آدمی کو اپنے گھر والوں کا راعی ہے اور گھر والے اس کی رعیت ہے. بس کیا ہو جائے گا؟ دیکھیے کتنی اہم چیز ہوتی ہے. ہر کوئی سوچے میرے ماتحت کون ہے، وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے.
اگر وہ اللہ کی نافرمانی کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ حکم تو عائد ہو کے رہے گا. تو بس ہر آدمی سے اس کے گھر والوں کی نسبت باز پرس ہوگی. ہر عورت اپنے خاوند کے گھر کی راعی ہے اور خاوند کا گھر اس کی رعیت ہے. بس ہر عورت سے اس کے خاوند کے گھر کی نسبت باز پرس کی جائے گی. اور ہر نوکر اپنے آقا کا مال اور اسباب کا راعی ہے اور آقا کا مال اور اسباب اس کا رعیت ہے. تو کیا ہو جائے گا؟ ہر نوکر سے اس کے آقا کے مال اور اسباب کی نسبت باز پرس کی جائے گی. تو آپ سوچیں اس میں سے کون بچا؟ آپ ہم سب آ گئے اس کٹگرے میں. تو اولاد کے بارے میں، گھر کے بارے میں، مال کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں سب اعتبار سے پوچھو گی. تو ہر کوئی انسان اپنے اپنے حقوق اور فرائض کے دائرے میں رہے. کوئی بندہ حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرے اور فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرے، اور حقوق کے اوپر جب اپنی باری آئی تو پھر درگزر کر دے. کسی کا کوئی آپ کا حق نہیں ادا کر رہا ہے، درگزر کر دے، کوئی بات نہیں، لیکن فرائض کی ادائیگی میں پھر پیچھے نہ ہٹے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمانوں، جب تمہارے حاکم نیک دل ہوں اور تمہارے امیر فیاض ہوں اور تمہارے معاملات کی بنیاد مشورے پر ہو تو زمین کی سطح پر تمہارا رہنا کیسے ہو جائے گا؟ زمین کے پیٹ میں جانے سے بہتر ہے. اور جب تمہارے حاکم شریر ہو اور تمہارے امیر بخیل ہو اور تمہارے معاملات کا فیصلہ عورتوں کے رائے پر ہو تو زمین کے پیٹ میں تمہارا جانا زمین پر رہنے سے بہتر ہے. کتنی اہم حدیث مبارکہ ہیں. میں آپ کو دوبارہ پڑھ رہی ہوں، غور سے سنیں. کیا فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمانوں، جب تمہارے حاکم نیک دل ہو اور تمہارے امیر فیاض ہو اور تمہارے معاملات کی بنیاد مشورے پر ہو تو زمین کی سطح پر تمہارا رہنا زمین کے پیٹ میں مر جانے سے بہتر ہے. افضل کہا گیا کہ زمین کی سطح کے اوپر رہو، تمہارا بہتر ہے. اور جب الٹ ہو جائے اس کا، تمہارے حاکم شریر ہو گئے، تمہارے پر ظلم کر رہے ہیں، تمہارے ساتھ میں بدیانتی کر رہے ہیں، تو پھر اور تمہارے امیر بخیل ہوں اور تمہارے امیر یعنی کہ جو عمرا ہوتے ہیں، لیڈرز جو ہوتے ہیں، امیر یعنی وہاں کے یا دونوں ہی چیزیں آ جاتی ہیں. ایک تو امیر جو مالدار ہوتا ہے وہ امیر، اور جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ بھی. اور تمہارے معاملات کا فیصلہ عورتوں کی رائے پر ہو. تو اب اندازہ لگا لیں، آپ ماشاء اللہ اتنی ساری خواتین بیٹھے ہیں، تو آپ لوگ رائے تو دیں لیکن فیصلہ یہ نہ کہیں کہ میری ہی بات مانی جائے، کیونکہ عورتوں کی ایک بہت اچھی صفت ہوتی ہے ماشاء اللہ کہ وہ کہتے ہیں میری ہی بات مانی چاہیے. گھر میں شوہر بیچارہ نوکری کر کے آتا ہے، وہ چپ چاپ بیٹھا ہوتا ہے، بھائی کہو کیا کرنا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے کہا نا آپ سے یہی کریں. تو کیا کہا جا رہا ہے یہاں پر کہ معاملات کا فیصلہ عورتوں کی رائے پر ہو تو زمین کے پیٹ میں تمہارا جانا زمین پر رہنے سے بہتر ہے. یہ نہیں ہے کہ میں یہ نہیں کہ آپ لوگ ماشاء اللہ سب سمجھدار ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی سمجھ کے معیار کو کم رکھا ہے. اسی لیے جب گواہی کا حکم دیا جاتا ہے تو ایک مرد اور 2 عورتوں کے لیے کہا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگوں کے اندر دوسری صفات نہیں ہیں. بہت ساری صفات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. چند شعبوں میں عورتیں کمزور ہیں، چند شعبوں میں مرد مضبوط ہیں. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ بھائی میں تو بہت پاورفل ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری طاقت دے دی، میں سارے کام کروں گی. نہیں، مسلس نہیں دیے عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے، دیے ہیں چند، اتنے زیادہ ہیوی ورک نہیں کر سکتی عورتیں، لیکن بچے پیدا کر سکتی ہیں. دوسرا کوئی نہیں کر سکتا اس چیز کو. رحمدلی کا مادہ عورتوں میں زیادہ ہے، صبر کا مادہ عورتوں میں زیادہ ہے، تربیت کر سکتی ہیں، گھر کے کام کاج سنبھال سکتی ہیں، سلیقہ ہنرمندی عورتوں میں زیادہ ہے. جو کام مردوں کی خصوصیات تھی وہ مردوں کے شعبے میں دیا گیا، اور جو عورتوں کی خصوصیات ہیں وہ عورتوں میں دیا. لیکن ہمیشہ گھر کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ مردوں کے سپرد کر دینا چاہیے. اس سے بہت بڑا فساد ہوتا ہے. جو فساد برپا ہو جائے تو زمین ایسی ہوگی گویا کہ زمین کے اوپر رہنے والے کو کہا جا رہا ہے کہ تم زمین کے پیٹ میں چلے جاؤ، وہ بہتر ہے. تو اس میں ہماری تذلیل نہیں ہوتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت سارے صفات سے مزین کیا عورتوں کو، اور بہت سارے خامیوں کے ساتھ میں بھی ہمیں مزین کیا گیا ہے. خامی کے ساتھ بھی مزین نہیں کیا جاتا نا انسان کو، تو ہمیں اپنی خامیوں کو اقرار کرنا چاہیے خوش دلی کے ساتھ میں. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاکم کے حکم کو سننا اور اطاعت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، وہ حکم پسند نہ آئے جب تک کہ حاکم کسی گناہ کا حکم نہ دے، اور جب وہ کسی گناہ کا حکم دے تو مسلمان پر اس کی اطاعت واجب نہیں. آپ کے گھر کے حاکم شوہر ہیں، آپ کے محرم ہیں، جو کوئی بھی ہوتے ہیں. تو کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اب یہاں تو آپ نہیں کہو گے کہ بادشاہ تو میرا نہیں ہے تو میں کس کی بات مانوں. تو حاکم کے حکم کو سننا اور اطاعت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اگر آپ کے شوہر ہے تو پھر ان کے والدین، ان کے والد حاکم ہو جاتے ہیں ان کے اوپر، کیونکہ پوچھا گیا نا، عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ عورت کے اوپر سب سے زیادہ حکم، سب سے بڑا حکم کس کا ہے؟ تو اس کے شوہر کا ہے، اور مرد کے اوپر اس کے والدین کا ہے. تو دونوں کو بہت ہی ڈیلیکیٹ رشتہ ہے نا. تو اب یہ ڈیلیکیٹ رشتے کے اندر خلل کرنے جائیں گے تو پھر خراب ہو جاتے ہیں رشتے. اسی وجہ سے بہت احتیاط سے، کیونکہ ہم معاملات کر رہے ہیں اور امن ہمیں قائم رکھنا ہے. ہمارے معاشرے میں سب سے پہلے امن کہاں ہوگا؟ گھر میں ہوگا، اور گھر میں رشتوں میں ہوگا. تو آج ہم دیکھیں گے جو آیت، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون سے رشتے سب سے پہلے خراب ہو جاتے ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر ایسے حاکم مقرر کیے جائیں گے جو اچھے کام بھی کریں گے اور برے کام بھی کریں گے. بس جس شخص نے انکار کیا، یعنی اس کے برے فعل کی نسبت اس کے منہ پر کہہ دیا کہ تمہارا یہ فعل شرع کے خلاف ہے، اور وہ اپنے فرض سے بری ہو گیا. اور جس شخص نے ایسا نہ کیا، یعنی اس کی اتنی جرات نہ ہوئی کہ وہ زبان سے کہہ دے لیکن دل میں اس فعل کو برا سمجھا، وہ سالم رہا، یعنی اس کے گناہ میں شریک ہونے سے بچ گیا، محفوظ رہ گیا. لیکن جو شخص اس فعل پر راضی ہوا اور ان کی پیروی کی، وہ ان کے گناہ میں شریک ہوا. صحابہ نے عرض کیا کیا ان سے لڑیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، جب تک کہ وہ نماز پڑھیں. سبحان اللہ. دیکھیے کیا ہو رہا ہے یہاں پر. کوئی انسان اگر کوئی حاکم اگر گناہ کر رہا ہے، کوئی ایسی چیز کر رہا ہے، خلاف شرع کر رہا ہے، تو اس کو اختیار ہے تو جا کے بولیں اس کے منہ پہ سامنے
تو یہ میں یہاں پر یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ عورتوں کو نافرمانی سکھا رہی ہوں کہ بھائی آپ جائیں اپنے شوہروں کے ساتھ میں کہیں میں آپ بھی تو میرے حاکم ہیں اور آپ غلط کر رہے تو میں آپ کے ساتھ میں پھر ذرا زبان درازی کروں گی، ایسے نہیں. ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو اسی طرح سے دل کوئی خلاف شرع چیز ہوتی ہے تو اس کے خلاف اس کے لیے بولنے کی حکمتیں ہوتی ہیں. تو اس طرح سے خلاف شرع چیز جہاں پر ہوتی ہے وہاں سے اللہ کی رحمتیں ہٹ جاتی ہیں، برکتیں ہٹ جاتی ہیں. اللہ کی شریعت جو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت اسی لیے نافذ فرمائی کہ روئے زمین کے اوپر امن و انصاف قائم رہے. جب شریعت کے دائرے سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر وہاں پر ساری بربادیاں خرافاتیں وہیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اگر دیندار خاتون ہے، گھر میں دین کا ماحول نہیں ہے اور ایسی غیر شرعی باتوں کے پر عمل کرنے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے، تو سب سے پہلے عورت کے لیے کیا حکم دیا جاتا ہے کہ وہ دعا کرے. کیونکہ عورت کا جو مصلی ہوتی ہیں وہ نماز کی جو جگہ ہوتی ہے، مسجد بھی گھر ہی ہے، مصلی بھی اس کا گھر ہی ہے. اور ہم نے پڑھ لیا تھا کہ سب سے بہترین جگہ کون سی ہے روئے زمین کے اوپر، خطے کے اوپر؟ اللہ کی مساجد ہے. تو آپ کے جو گھر ہے، جہاں پر آپ گھر کے سب سے کونے میں جہاں آپ نماز پڑھ رہی ہیں، وہ آپ کی مسجد ہے. اور وہ مسجد گویا کہ ایسی ہے جیسے کہ جو اللہ کے گھر ہوتے ہیں. بے شک یہ تو نہیں ہوگا کہ مسجد جو ہم مرد آتے ہیں، لیکن آپ کے لیے تو وہی مسجد ہے نا. تو پھر اسی میں بیٹھے اور اللہ سے خوب دعا کریں. سب سے اہم چیز دعائیں ہوتی ہیں. تو اللہ سے دعا کریں کہ غیر شرعی ماحول جو گھر کا ہے وہ ختم ہو جائے. تو اس کے بعد میں جب شریعت نافذ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو پھر وہاں سے فساد ختم ہو جاتا ہے. ورنہ پھر جب تک کہ گھر میں غیر شرعی کام ہوتے رہیں گے وہاں پر ضرور شیطانیت، فساد، ساری چیزیں آئیں گی. اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کس نے کیا کرا دیا، اس نے یہ کرا دیا. کوئی کچھ نہیں کراتے، ہم خود اپنے اوپر وبال کھینچ لیتے ہیں اللہ کی طرف سے. اچھا، فریقین کا فیصلہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ جب دو آدمی تمہاری طرف سے ایک کوئی قضیہ پیش کریں اور ان میں ایک شخص اظہار مدعا کر چکے تو پھر کیا ہو؟ تو جب تک تم دونوں کی بات نہ سن لو اول شخص کے موافق فیصلہ نہ کرو، کیونکہ یہ صورت اس بات کے لائق تر ہے کہ تمہارے لیے جو فیصلہ کرنا ہے اس کی پوری کیفیت ظاہر ہو جائے. دو لوگ، اکثر یہ غلطی سب میں ہوتی ہے. گھر میں دو بچے جھگڑا کرتے ہیں. آپ کا ایک بہت پیارا بیٹا ہوتا ہے، ایک تھوڑا سا شرارتی بیٹا ہوتا ہے. ان بڑے بہت ہی جس سے آپ کو لاڑ ہوتا ہے وہ کہتا ہے ممی اس نے مجھے مارا تھا. آپ دو کی جب تک نہ سنیں فیصلہ نہ کریں، کیونکہ آپ گھر کے حاکم ہیں، جھگڑوں کے اندر فیصلہ کروانا ہے. اکثر یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم ایک طرفہ بات سن کے فیصلہ کر دیتے ہیں. ہرگز نہیں کرنا چاہیے ایک طرفہ بات سنو، دو طرفہ بات سننا چاہیے جب تک، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ پورا کیس کیا تھا. اچھا، ہم آیت پہ آ جاتے ہیں کیونکہ اس سے متعلق بہت سارے احادیث مبارکہ ہیں. میں تو ایک دو آپ کو اختصار کے طور پہ یہاں پر لے آئی تھی. تھوڑی سی ترتیب ہم سیٹ کر لیتے ہیں اس کو. ایک منٹ. چلیں، آج کی ہماری جو سورہ نساء کی آیت ہے، میں سورہ نساء کو آلریڈی آپ لوگوں کو کور کر چکی ہوں نا. تفصیل اس کی تو آج نہیں بتاؤں گی انشاءاللہ، کیونکہ اسی کو بار بار ریپیٹ کرنے کے بجائے. سورہ نساء مدنی سورہ ہے اور آپ کو پتہ ہے مدنی سورہ میں کیا ہوتا ہے. سارے احکامات ہوتے ہیں، سوشل سسٹم فارم ہوتا ہے. وہاں پر سارے وہ احکامات بتائے جاتے ہیں جو کہ آپ کو سوسائٹی میں، آپ کو شریعت میں، ریلیجن، آپ کو کون سے پوائنٹس، آپ ایک اسلامک سوسائٹی فارم ہو رہی ہے تو سارے لاز ہوں گے وہاں پر، قانون سارے بتائے جائیں گے. یہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن پاک میں جو سیکوینس ہے اس کے حساب سے سورہ نساء 4 نمبر پہ ہے. میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا، امید ہے کہ آپ لوگ سب کر رہے ہیں. جب آپ کی تلاوت ہو رہی ہیں، جس پارے میں بھی آپ ہوں گے اس پارے میں کون سے صورتیں آ رہی ہیں وہ لکھا کریں. آئی ہوپ لکھ رہے ہوں گے آپ لوگ سب. تو ایک پیپر لے کے بیٹھے، آپ کی ڈائری بنایا ہوگا سب نے اپنی اعمال نامہ. میں نے کہا تھا آپ لوگوں نے سب سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اپنی ڈائریز بنائیں، بلکہ آپ گروپ میں شیئر کریں تبھی پتہ چل جائے گا کہ بلکہ میں ہی اپنی شیئر کر لوں گی انشاءاللہ. تب آپ لوگ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوگا کہ ہاں بھائی اس طرح کرنا چاہیے. تو سورہ نساء جو ہے قرآن پاک میں 4 نمبر کے اوپر ہے. ہماری مطلب یہ 20 دن کا ہمارا آج تو ابھی باقی 5 دن بچے ہیں. کم از کم ہمیں 25 صورتوں کے نام تو یاد ہو جانے چاہیے سیکوینس سے، نمبر 1 2 سے لے کے 25 صورتیں تو کون سے پارے میں آ رہی ہیں. تو اتنا ہمیں کوشش، 114 صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، 25 کر کے یاد کریں گے تو یاد ہو جائے گی. اور قرآن پاک میں جب نازل ہو رہی تھی نزول کے اعتبار سے سورہ نساء 92 نمبر پہ تھا. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کب نازل ہوئی تھی. بالکل آخری زمانے میں، ہجرت سے پہلے کے زمانے میں نازل ہوئی تھی. تو پارا شمار کون سا ہے؟ سوری، ہجرت کے بعد کی سورہ ہے. 87 مدنی سورہ ہے نا. تو 87 کے بعد سے مدنی سورہ نازل ہونا شروع ہو گئی. باقی صورتیں 87، سورہ بقرہ 87 پہ ہے تو اس کے بعد سے ساری مدنی صورتیں ہیں. تو یہ 92 نمبر کے اوپر ہے. تو سورہ بقرہ کے بعد میں جو سیکوینس آتا چلا جاتا تھا اس کے بعد میں یہ سورہ آئیں گی. اس کے اندر کمپلیٹ سسٹم ہم نے پڑھ لیا تھا بہت بار. سورہ نساء میں سے ہم آیتیں لے رہے ہیں نصاب کے اعتبار سے، اور جتنی ہم اخلاقیات میں، پاک دامنی میں، سورہ نساء میں ساری چیزیں، رولز اینڈ ریگولیشن بہت ہی زیادہ ڈیٹیل ایکسپلین کیے ہوئے. تو کئی بار ہم لے چکے ہیں سورہ نساء سے. اب یہ آیت نمبر 35 ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا. یہاں پر آپ کو میں آیت کر لیتی ہوں پہلے. إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. اب دیکھیں یہ کس چیز کے لیے آئی ہے آیت، اور اس سے پہلے کا آگے پیچھے کا پس منظر کیا ہے سمجھ میں آنے کے بعد میں آپ کو یہ آیت سمجھ میں آئے گی. اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی انبن کا خوف ہو تو پھر ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کرو. اگر یہ دونوں صلح کرنا چاہیں گے تو اللہ دونوں میں ملاپ کرا دے گا. یقیناً اللہ تعالیٰ پورے علم والا، پوری خبر والا ہے. اب یہ جو آیت ہے وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان، نہیں تمہیں خوف ہو، کس بات کا؟ شقاق بینہما، کہ ان دونوں کے درمیان میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے اس طرح کا، تو پھر کیا کرو؟ فَبَعَثُوا حَكَمًا، حکم کہتے ہیں جو انصاف کرنے والے کو، جو یوزولی دونوں کے درمیان میں کوئی وہ ہوتا ہے نا میڈیٹر،
اس طرح کا تو تمہیں میاں بیوی کے درمیان میں آپس کی انبن کا خوف ہو تو پھر ایک منصف مرد کس طرح سے من اہلہ، وہ عورت کی طرف سے ایک مرد کی طرف سے حکم من اہلہا، ایک مرد کی طرف سے ایک حکم کو لے آئیں، ایک کوئی آدمی کو لے آئیں میڈیٹر کی طرح، اور ایک عورتوں کی طرف سے ایک حکم کو لے آئیں، یعنی کہ کوئی منصف کو لے آئیں، اور پھر کیا کریں دونوں کے درمیان میں اگر صلح ہو سکتی ہے تو صلح کروا دیں، نہیں اگر نہیں ہو سکتی تو پھر کیا کریں، ان کا کیا ہوگا دونوں میں اگر صلح کرنا چاہیں گے تو پھر ہو جائے گی، ورنہ پھر علیحدگی کے بارے میں ہے۔ تو یہ آیت جو ہے اصل میں کیسے میں آپ کو ابھی پیچھے جو اس کے پیچھے کی جو آیتیں چل رہی ہیں نا، آیت نمبر 35 ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ پورے کا پورا سسٹم چل رہا ہے یہاں پر۔ تو عورتوں پر مردوں کی فضیلت کا ذکر تھا، پیچھے کی جو آیات آ رہی تھیں، اور مردوں کو عورتوں کا نگران، محافظ اور حاکم بنائے جانے کا ذکر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس فضیلت کی اور دوسری وجوہات بھی بیان فرمائی ہیں کیوں مرد کو فضیلت دی گئی ہے عورت کے اوپر۔ تو پہلی وجہ جو تھی وہ تو فطری ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت اور ارادے سے مرد اور عورت کو عورت بنا دیا، اور مرد کی قوی ہونے پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک استعداد دی اور اس کو اہلیت رکھ دی تھی، اور پھر جس کی وجہ سے اسے عورت پر برتری حاصل ہوئی۔ اور دوسرا کیا ہے، اختیاری ہے کہ مرد جو ہے وہ محنت مشقت کر کے روزی کما کے لاتا ہے اور پھر عورت پر خرچ کرتا ہے، اس لیے بھی اس کو فوقیت حاصل ہے۔ زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں نا جو شادی نہیں کرتے، وہ یہی کہتے ہیں کہ میں کماؤں اپنا پوری محنت کر کے لا کے تمہارے فیملی کو پھر کیوں خرچ کروں، میں کما لوں گا اپنے آپ پہ خرچ کر لوں گا۔ تو یہاں پر کیوں فوقیت برتری کیوں دی گئی ہے؟ کیونکہ وہ اختیاری چیز تھی جو مرد نے اختیار کیا تھا کہ وہ محنت مشقت کو اختیار کر رہا ہے، روزی کما رہا ہے، لا کے گھر کے اوپر خرچ کرتا ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فوقیت عطا کر دی مرد کو۔ پھر فرمایا کہ نیک عورتیں وہ ہوتی ہیں جو اطاعت گزار ہوں اور مرد کی غیر حاضری میں اس کے مال اور اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پیچھے آیتوں میں سارے بتا دیے، یہ میں آپ کو یہاں پر صرف ایک مجموعی طور پر بتا رہی ہوں، سمجھ لیں آیتوں کا ترجمہ ہی ہے صرف، لیکن سورہ نساء میں اتنی بہترین انداز میں کیا ہے، سارے محرمات کو بتایا، ساری چیزوں کو پیچھے، یعنی عورت کا جو حق ہوتا ہے میراث میں وہ بھی بتا دیا گیا، کیونکہ ہم 35 پہ اور آگے پورا سورہ چل رہا ہے۔ تو البتہ جن عورتوں کی طرف سے نافرمانی کا خوف ہو، فرمایا کہ ان کی اصلاح کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر کوئی عورت نافرمانی سے مراد کوئی عورت بدکاری میں چلی گئی ہو، گناہ کی اس حد تک چلی گئی ہو، تو پھر سب سے پہلے انہیں نصیحت کرو کہ وہ درست ہو جائیں۔ اگر حالات درست نہ ہو تو فرمایا پھر انہیں اپنی خوابگاہوں سے علیحدہ کر دو، اور تیسرا ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح سمجھ جائیں کہ تم اس سے ناراض ہو، پھر فرمایا کہ اگر اس کے باوجود اصلاح نہ ہو تو پھر انہیں مارو، یعنی جسمانی سزا دو۔ مارنے سے مراد یہ نہیں کہ آپ اس کو ایسی سزا دیں کہ پھر وہ ہاتھ پیری توڑ دے، نشان نہیں آنے چاہیے، اور چہرے پہ مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ جو سزا بھی ایک دم معمولی درجے کی ہو، جس سے کیا ہوتا ہے، مقصد ایک تعدیب ہو، ایک ڈر ہو، بس یہ سزا جو ہوتا ہے انتقامی کارروائی کی شکل نہ اختیار کر جائے، بدلہ لینا نہیں ہوتا ہے وہاں پر۔ عورت سے کیا بدلہ لے گا، مرد تو طاقتور ہوتا ہے، عورت تو کمزور ہوتی ہے۔ تو پھر یہ بھی اب لوگ کہیں گے قرآن پاک میں تو مارنے کا حکم دیا گیا تو ہم ماریں گے، ایسے نہیں ہے، مارنے کا تو بچے کو بھی مارنے کا حکم نہیں دیا گا، قوی انسان کبھی بھی کمزور کے اوپر کبھی طاقت نہیں دکھاتا، اللہ نے کبھی حکم نہیں دیا اس طرح کا، لیکن تعدیب کے طور پہ اس کو تھوڑا سا مؤدبانہ طریقے سے اس کو سمجھانے کے لیے۔ پھر یہ بھی کہ یہ تینوں طریقے اگر ایک کے بعد دیگر استعمال کرو، اگر ایک وقت، اچھا یہ نہیں کہ وہ ایک ساتھ آپ مار بھی رہے ہیں، بستر بھی الگ کر رہے ہیں اور پھر سارا، ویسے نہیں ہے، ایک پہلے اختیار کر رہے ہیں، پھر دوسرا اختیار کرنا ہے، پھر اس پہ بھی نہ مانے تب تیسرا اختیار کرنا ہے۔ تو پھر اگر اطاعت پر آمادہ ہو جائیں تو پھر ان کے ساتھ میں سبحان اللہ، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اگر وہ اطاعت پہ آ جائے تو پھر اس کے ساتھ اب وہ نہیں پیچھے چیزیں اٹھا کے تانے دے رہے ہو، پھر اب خوش اسلوبی کے ساتھ میں زندگی گزارنا شروع کر دو۔ اگر یہ تینوں طریقے کام نہ آئیں اور میاں بیوی میں اصلاح نہ ہو سکے تو پھر وہ طریقہ اختیار کرو جو ہماری جو آج کی آیت ہے، کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ غلطی ہمیشہ عورت کی ہو، بعض اوقات مرد کی طرف سے بھی زیادتی کا امکان ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، دونوں بیوی یعنی خاوند اور مرد کے درمیان میں اختلاف کا، تو پھر کیا کرو، تو پھر وہ کاروائی عمل میں لاؤ جس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یعنی یہاں پر خفتم کی جو مخاطب کس کو کیا جا رہا ہے، خفتم اگر تمہیں خوف ہو، نہیں کس کو خوف ہو، میاں بیوی کو خوف ہو یا کس کو خوف ہو؟ تو یہاں پر 3 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلے نمبر پر مرد اور عورت کے سرپرست، یعنی ان کے جو اوپر ان کے ماں باپ ہے، بھائی بہن ہے، جو بھی ہوں گے ان کے سرپرست ہوں گے، وہ دیکھیں گے میاں بیوی میں نہیں بن رہی ہے، تو پھر ان خفتم سے کون کس کو خوف ہے، ان کے سرپرستوں کو خوف ہے۔ دوسرے نمبر پر جو ہوتے ہیں وہ جماعت مسلمین ہوتا ہے، یعنی وہاں پر اس کے اب کوئی سرپرست تو گھر میں نہیں رہتے، پڑوسی رہتے، کوئی جان پہچان والے رہتے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیشہ جھگڑے ہو رہے ہیں، ہمیشہ نا اتفاقیاں ہو رہی ہیں، تو پھر ان کو اگر خوف ہو تو پھر وہ اس طرح کے مصالحت کرنے کے لیے کوشش کریں۔ اور پھر حاکم وقت، جب میاں بیوی میں تنازع، جو تیسرا جو ترجیح دی جائے گی کون ہے، خفتم میں حاکم وقت ہوتا ہے، جو اس وقت کا حاکم ہوتا ہے، تو ان کے پاس کمپلینس آتی ہیں نا، پہلے زمانے میں تو شرعی حکم ہوتا تھا، اب تو خیر نہیں ہوتا ہے، تو شرعی حکم ہوتا ہے تو عورتیں لے کے اپنا کمپلین چلی جاتی تھی، اس وقت جو حاکم وقت ہوتا تھا، تو وہاں پر وہ کہا کہ اب یہ جھگڑا لمبا کھینچ رہا ہے تو بھی کیا کریں، تو اس وقت میں بھی حاکم وقت کو بھی اگر خوف ہو کہ اب ان کے درمیان میں کچھ جھگڑے بہت بڑھ گئے ہیں، تو پھر اور مرد کے سرپرستوں کا فرض ہے کہ وہ اس حکم پر عمل کرے۔ کون سا حکم؟ اگر سرپرست موجود نہیں ہے تو پھر عامت المسلمین یعنی گلی محلے یا گاؤں کے لوگ آگے آئیں گے، اور اگر ایسے بھی صورت نہ ہو تو پھر اعمال، یہ کون کرے گا عمل؟ حکومت کا فرض ہے کہ میاں بیوی میں صلح صفائی کے لیے کارروائی کرے۔ اب یہاں تو ہماری حکومت ہے نہیں، تو کوشش کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ ایک چیز پہلو دیکھیں، امن اور انصاف کہاں قائم ہوتا ہے؟ سب سے پہلے گھر میں، پھر آپس پڑوس میں، محلے میں، پھر یعنی اوپری سطح پہ لیولز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو یعنی ہر لیول کے اوپر امن کے لیے کون کون ذمہ دار ہے
کتنے پیارے انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ کیا فرمایا کہ میاں بیوی میں ناچاقی کو ختم کرنے کی جو گزشتہ پیچھے کی آیات میں ہم نے جو دیکھا تھا وہ تینوں حربے یعنی کہ جو نصیحت ہے, بستر کا علیحدگی ہے اور جو تعدیب کے لیے تھوڑا سا مارنا ہے, اگر یہ سارے کام نہ آئیں تو پھر کیا فرمایا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ. جھگڑے چل رہے تھے, سزائیں بھی دے دی, اب کچھ نہیں ہوا تو پھر کیا کریں فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ. مرد کے خاندان میں سے ایک حکم یعنی ایک منصف یا کوئی یا ایک دو منصف کو لا لیں, ٹھیک ہے, مصالحت کرنے کے لیے کھڑا کر دیا جائے, اور دوسرے کی اور حکم من اہلیہ, اور ایسا ہی ایک آدمی عورت کے خاندان سے مقرر کر دیا جائے جو دونوں کے حالات سے واقف ہوں اور میاں بیوی کی ذہنی استعداد اور ان کی عادات اور خسائل سے بھی باخبر ہو. دونوں کی مینٹالٹیز بھی تو معلوم ہونا چاہیے نا. باہر والا آئے گا تو بیان دے کے چلا جائے گا. ہوتا یہ ہے کہ گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں, مولوی صاحب کو بلا لیتے ہیں مسجد سے, مولوی صاحب کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ دونوں کی فطرت کیسی ہے, مدعا لڑائی کا ہے کیا آخر. تو کون کرنا ہے مصالحت, جو دونوں کی مطلب لڑکی کا حکم بن رہا ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ لڑکی کی پرابلمس کیا ہے, اس کی روزانہ کی زندگی کیا ہے, اس کے مسائل کیا ہے. اب دیکھیں کتنی بڑی تہذیب ہمیں سکھائی جا رہی ہے کہ کیا ہم اس طرح سے ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں. امن اور انصاف کو قائم کرنے کے لیے انسان کیا انسانیت کے جامع اوڑے ہوئے ہیں یا نہیں, ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے. کسی گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے, جھگڑے تو ہمیں کیا کرنا ہے ان سے. تو کیا ہم کسی غمخواری میں تھے؟ ہم نے پڑوسی کا جو ہم نے سائل کا اور پڑوسی کا حق کل پڑھ لیا تھا, اس میں ہمیں وہاں تہذیب بتائی گئی تھی کہ اپنے پڑوسی کا خیال کرنے کے لیے. تو اب وہاں کوئی سرپرست اگر گھر میں ہے تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ گھر میں فیملی ممبرس کے آپسی ریلیشنس کیسے چل رہے ہیں. اگر کہیں خرابی آ رہی ہیں تو اسی وقت ٹھیک ٹھاک کرتے چلے جائیں, اتنی تنازع تک نہ لے کے چلے جائیں اس کو, اور باقاعدگی سے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہاں ان دونوں میں کیا گڑبڑ چل رہی ہے. تو ایسے ہی ایک آدمی عورت کے خاندان سے مقرر ہوگا, ایک آدمی مرد کے خاندان سے مقرر ہوگا, اور میاں بیوی کے ظاہری جو ان کی ہے پرابلمس وہ سارے وہ جانتا ہو. تو یہ دو آدمی کیا کرنا, یہ لوگ دونوں مل کر دونوں کے درمیان میں ایک مشاورت کرے. اب کون مشورہ کر رہے؟ حکم مشورہ کر رہے ہیں. جو جوریز ہوتے ہیں, پہلے حکم تو جوری کو کہتے ہیں, جسٹس کہتے ہیں, یا کوئی باہر والا آدمی جو کہ طے کر رہا ہے دونوں میں کہ وہ کیا کرے. اب مرد اور عورت کے درمیان میں مصالحت کی بنیاد تلاش کرے. ہماری سوسائٹی میں کتنے جھول آ گئے ہیں آپ دیکھیں. جس گھر میں چوہوں نے اور جو ہے نا ریپٹائل جو وہ جو چوہے اور گھونس اور سب لوگ گھر کو نیچے سے کھوکھلا کر کے رکھ دینا, تو وہاں پر کوئی وزن چیز رکھو تو نیچے کی جو فلورنگ ہے وہ بیٹھ جاتی ہے. تو ہماری سوسائٹی اس طرح سے کھوکھلی ہو چکی ہے کہ اگر کسی کو مصالحت کے لیے بھیجا جاتا ہے تو ایک تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ گھر میں ہو کیا رہا ہے, اور دوسرے یہ ہوتا ہے کہ ادھر والے کو ان پہ غصہ ہوتا ہے, ادھر والے کو ان پہ غصہ ہوتا ہے, بجائے مصالحت کے بڑے جھگڑا شروع کر دیتے ہیں. مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے حکم کو رکھے کہ دونوں میں میاں بیوی میں مصالحت کرنی ہے, ان کو ملانا ہے, جوڑنا ہے, صلح کروانی ہے لوگوں کے بیچ میں. لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے, بڑے بڑے میں جھگڑے آ جاتے ہیں. وہ بیچارے میاں بیوی تو بل بھی لیں گے, بڑوں کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے. اب ان کا باپ کہے گا تم کیسے جاؤ گے ان کے گھر میں, یہ کہیں گے تم کیسے جاؤ گے. جھگڑا کہاں گیا؟ اوپر کے لیول پہ آ گیا. جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ دونوں کے درمیان میں صلح صفائی کرواؤ. اور پھر جو صلح کروانا ہے, اگر خاندان سے دو مناسب آدمی نہ مل سکیں تو پھر کوئی بھی اشخاص کو مقرر کر لیا جائے. تو مقصد کیا ہے؟ مقصد میاں بیوی کے حالات سے زیادہ وہ باخبر ہو تاکہ انہیں کسی نتیجے پر پہنچنے میں آسانی کہ واقعی میں ان کے بیچ میں صلح ہو سکتی ہے نہیں. کتنے پیارے انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ساری سوسائٹی میں کیسے رہنا ہے سکھا رہے ہیں. اب آپ لوگ اندازہ لگائیں کہ قرآن سے دوری ہمیں کتنی بھاری پڑ رہی ہے. ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ میں سکھا کیا رہے ہیں. اسی لیے ہم وظیفوں کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ میرے گھر میں اچھے شوہر بیوی کے گھر میں بیچ میں درمیان میں جھگڑے ہوتے ہیں. آپ میرے پاس کتنے لوگ پوچھتے ہیں کہ باجی کوئی وظیفہ بتا دیں پڑھنے کے لیے, شوہر کے ساتھ بڑے جھگڑے ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں یہاں پر قرآن پاک میں؟ اگر ہوتا تو اللہ تعالیٰ نہیں بتا دیتے کہ بھائی سورہ نساء کو روزانہ 25 بار پڑھ لو, تمہارے میاں بیوی کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. یہ چیز ہوتی ہے جس پہ عمل کرنا ہوتا ہے, تو وہ چیز کو ہم عمل نہیں کرتے اور دوسری چیزوں کے پیچھے بھاگ دوڑ لگاتے ہیں. تو یہاں پر اس طریقے سے مقرر کیے گئے مصالحت جو لوگ ہوتے ہیں, جو صلح کروانے والے ہوتے ہیں, ان کے فیصلے کو شریعت میں معتبر سمجھا جاتا ہے. اگر اسلامک شریعت ہو تو, اگر یہاں اسلامک شریعت نہیں پھر بھی اس طرح کا تو کر سکتے ہیں نا صلح صفائی. تو بعض دیگر معاملات میں بھی حکم مقرر کرنے کا حکم موجود ہے. تو اس طرح قائم کی ہوئی مصالحت اصل میں کیا ہو جاتی ہے, ایک اب سمجھ لیں گھر کی عدالت جم رہی ہے اور وہاں پر یہ چیز طے ہو جائے گی. اس کا فیصلہ عدالت کے فیصلے کی طرح ہی قابل قبول مانا جائے گا. اب اگر اسلامک سوسائٹی ہو, اگر نہیں ہو تو پھر آپ کے گھر کی عدالت میں ہو جائے گا. تو فریقین کے لیے لازم ہے کہ اپنی مقرر کردہ جو انہوں نے صلح کی جو کمیٹی بنائی, اس کے فیصلے کو خوش دلی سے قبول کریں. اور بعض اوقات فیصلے میں جو کوئی بھی ہوتی ہے, غلطی ہو سکتی ہے, تو پھر وہ کیا کرے, اس کے ساتھ میں کسی ایک کی طرفداری نہیں, اگر وہ لگ رہا ہے نا حکم نے گڑبڑ کر دی ہے فیصلہ کرنے میں, کسی ایک کی طرفداری کر دی, تو پھر اب اس صورت میں کیا ہوگا, باقاعدہ عدالت میں اپیل کی جا سکتی ہے. اب اگر کہیں کوئی بندہ جانا چاہتا ہو, کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے, بہت ہمیں نہیں پتہ کس کی, جو مثالیں تھیں میں کیونکہ اختصار کے لیے وہ لی نہیں ہوتے, تفصیلی مثالیں بہت اچھی مثالیں تھیں, واقعات تھے, لیکن اب کیونکہ ہم کور نہیں کر پاتے نا, درس کا تو نہیں ہے یہ صرف. تو اور اگر اصلاح کی کوئی صورت باقی نہ رہے تو پھر کیا کرے, تو پھر عدالت کیا کرے, یعنی عدالت مجاز جو ہوتی ہے اس فریقین کے درمیان میں تفریق کرے, دو جو میاں بیوی اس کے درمیان میں علیحدگی کر دے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میاں بیوی کے درمیان میں جو جھگڑے ہوتے ہیں, اس کی صورت میں 2 ارکان پر مشتمل ایک صلح کمیٹی بنائی جائے جو دونوں کے درمیان میں صلح صفائی کی کوشش کرے. اور پھر صلح جوئی کا جو ایک جو انہوں نے بنا کے رکھا ہوا ہے, اس کے اندر خلوص ہو, اخلاص والے بندے ہو. یہاں جو ہماری پوری کی پوری سوسائٹی الٹی ہو گئی ہے. مسئلہ سب سے بڑا رونا یہی ہے کہ ہم قرآن سے اتنی دور ہو گئے کہ ہمارے پاس میاں بیوی کے جھگڑے کو سالو کرنے کی وجہ خاندانوں میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. اگر بیٹی جا کے گھر میں جھگڑ کے جا کے اپنے مائکے میں بیٹھ گئی ہیں, اصل تو جانا نہیں چاہیے, چلی گئی, اب وہ بیٹی نہیں بولتی ہیں, وہاں کے گھر والے بولتے ہیں سارے
ان کے گھر والوں سے, اور بیچارے میاں بھی ہو تو کہیں جا کے پارک میں بھی مل لے, کیسے کریں بھی صلح صفائی, یہ بڑوں میں لڑائی شروع ہو گئی. دیکھیے ہم کتنی دور ہو گئے قرآن پاک سے. اگر وہ نیک نیت ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, ان یریدا اصلاحا, اگر ان کا ارادہ جو ہوتا ہے فی الحقیقت اصلاح کے حوالے سے اگر وہ ہوگا تو پھر کیا کرے, یوفق اللہ بینہما, تو اللہ تعالیٰ ان میں ایسی توفیق پیدا کر دیں گے کہ وہ صلح پر آمادہ ہو جائیں گے. اور جو بندہ صلح کروا رہا ہے نا, وہ اصل محنت کرنے والا ہے یہاں پر. اب دیکھیے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے کون کون انوالو ہو رہے ہیں, امن کیسے قائم ہو سکتا ہے, ہر کسی کا انوالومنٹ ضروری ہو جاتا ہے. اور مصالحت کرنے والی جو یہ کوشش کر رہے ہیں, یہ اصل میں ان کی کوشش ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اگر ان کی نیت میں فطور ہوگا, معاملے میں جتنی بھی ہوتی ہے وہ خراب ہو رہا ہے, معاملہ اور زیادہ خراب ہو گیا ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ صلح صفائی کے بجائے تنازع بڑھتے چلے جائیں گے, جھگڑے بڑھتے چلے جائیں گے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر منصفان کا ارادہ اصلاح کرنے کا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کوئی بہتر صورت پیدا کر دے گا, جس کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان میں مصلحت ہو جائے گی. اب اگر اللہ تعالیٰ کی کیا فرما رہے ہیں, 2 صفات اللہ تعالیٰ بیان فرمائے, ان اللہ کان علیما خبیرا, بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے. آپ سوچیں کہیں آپ کو صلح کے لیے بلائے جا رہے ہیں تو آپ آداب سیکھ لیں. دو جنوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں تو پھر آداب سیکھیں قرآن پاک کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ کیا سکھا رہے ہیں. اگر آپ کو بلایا جا رہا ہے تو جائیں, نہیں بلایا جا رہا ہے اور ان کو گھر والوں کو ہی نہیں پتہ ہے کہ اس طرح سے صلح کر لے کے ان کے خاندان سے اور ان کے خاندان سے کوئی لوگ آ جائیں, منصف صلح کے لیے آ جائیں, اور دونوں کی کوشش کے اوپر اللہ کے فیصلے ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ بندہ جو صلح کے لیے ہے, اگر اس میں اخلاص ہے تو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے فیصلے فرما رہے ہیں. پھر آگے کیا فرما رہے ہیں, ان اللہ کان علیما خبیرا. اچھا, یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے, ان صفات کے تذکرے سے کیا ہو رہا ہے, جو صلح کرنے والے بندے ہیں نا, ان کو تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ دیکھو تمہارے فیصلہ حق اور انصاف پر مبنی ہونا چاہیے, کسی کی بے جا طرفداری نہ کرو. اگر تم نے اندرونی, یعنی ہوتا ہے نا ایک دوسرے کی فیوریزم چل رہی ہے, تو اگر تم نے اس طرح سے کوئی گڑبڑ کر دی ہے تو اللہ تعالیٰ علیم ہے, وہ تمہاری جو نیتوں کو بھی وہ جانتا ہے اور تمہارے اعمال کو بھی جانتا ہے. جو چھپ چھپ کے تم بیٹھ کے یہاں پر مشورے کر رہے ہو وہ سب جانتا ہے. تو اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے, اور وہ ذات اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ خبیر بھی ہے. یعنی کہ تم جو کچھ جس نیت اور ارادے سے کر رہے ہو اس کو ہر طریقے سے ہر وقت اللہ تعالیٰ اس کی خبر رکھے ہوئے. اگر فیصلے میں کوتاہی کرو گے, جان بوجھ کر انصاف کے خلاف ورزی کرو گے, تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں پر مجرم ٹھہرو گے اور اس کی گرفت میں آ جاؤ گے. دیکھیں اب کتنی بڑی آیت الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمائی ہے, کتنا بڑا اصول رکھا ہے امن قائم کرنے کے لیے. ہر کوئی انسان, آپ ہے مثال کے طور پہ کسی کے بیچ میں جھگڑا ہو رہا ہے تو پھر وہاں پر جا کے صلح کرائیں, فرض ہو گیا ہے آپ کے اوپر امن کے لیے, اللہ کے واسطے, اللہ کی رضا کے لیے. اب ہوتا کیا ہے, عموماً دیکھیں سوسائٹی خراب ہو رہی ہے نا, اسی وجہ سے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کیونکہ امن کی آیت ہے. تو اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ آپ کو کسی نے کال کیا اور اب کچھ جھگڑا ہوتا ہے گھر کا, انہوں نے آپ کو بتایا ہے. اب یہاں پر آپ کا کیا رول ادا ہو رہا ہے, حکم کا رول ادا ہو رہا ہے آپ کا یہاں پر صلح کروانے کا. کیا کرتے ہیں, صلح کروانے کے بجائے اپنی پاسٹ کی کوئی لڑائی ڈسکس کرنا شروع کر, ارے میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا, میرے شوہر نے بھی ایسے ہی کہا تھا, وہ پتہ نہیں کون سی جھگڑے ہوتے ہیں 10 سال پرانے جھگڑے, اس کے بعد آپ کی صفائی بھی صلح صفائی بھی ہوگی, وہ ان کو یہ پہلے ہی بیچارے پریشان ہیں, آپ نے اپنا بھی سنا دیا ان کے سامنے. تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, یہاں پر اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ ان اللہ کان علیما خبیرا, اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا اور باخبر ہے. کسی کے اندر فساد مچانے کا گناہ پھر کس کے سر پہ جا رہا ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا آپ کو استطاعت, یعنی باصلاحیت سمجھ کے اللہ تعالیٰ نے آپ تک پہنچائی ہے وہ بات کو, اور آپ نے بجائے اس کی کہ اس کو صلح صفائی کروا لے, آپ نے اس چھوٹی سی چنگاری میں گھڑا بھر تیل ڈال دیا تاکہ وہ چھوٹی چنگاری جا کے بڑی آگ بن جائے. ہر انسان, خاص طور سے عورتوں کو میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ہر انسان اس کے اندر انوالو ہوتا ہے, ہمیشہ کا یہ مسئلہ ہوتا ہے, آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے, باقیوں کے ساتھ میں بھی ہوتا ہے. تو کوشش کریں جب کوئی مسئلہ کسی بھی جھگڑے کا آئے, چلیے یہاں تو آیت ہے شوہر اور بیوی کا, کسی بھی قسم کے جھگڑے کا آئے تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جانتے ہیں, ہر وہ چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں جو میں یہاں پر فیصلہ کر رہی ہوں, اور اللہ کی رضا کے لیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو آیت ہے ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما, تو کیا فرمایا کہ اگر وہ, یعنی جو بندہ ہے اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ دونوں میں ملاپ کرا دیں گے. صلح کروانے والے کی کتنی بڑی اہمیت ہے. تو اس وجہ سے بہت زیادہ رول ادا ہو جاتا ہے, بہت کیئرفل رہیں اس معاملے میں, بہت نازک معاملہ ہوتا ہے, امن پورے کا پورا برباد ہو جاتا ہے, پھر وہاں پر تفریق آ جاتی ہیں. آگے کی آیت بھی بہت سورہ نساء کی, یہ بہت پیاری آیت ہے, یہ بھی آیت نمبر 135, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا. یہ آیت بھی بہت پیاری آیت ہے, سبھی اسی طرح کی جھگڑے فساد میں نہ آئیں گھروں کے. دیکھیں اے ایمان والو, عدل اور انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور خوشنودی, اللہ کی خوشنودی کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ. گواہ کے لیے کیا اہم ہے یہاں پر رول, گواہی دینے والوں کے لیے کیا اہم ہے وہ بتایا جا رہا ہے اس کے اندر, اور بہت سارے احکام ہیں اس کے اندر کہ وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہوں یا اپنے ماں باپ کے یا رشتہ دار عزیزوں کے گواہ بن گئے, اور وہ اگر تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو رہے ہیں, رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینا پڑا ہے, یا پھر اپنے عزیز و اقارب کے خلاف گواہی دینا پڑا ہے, تو وہاں جھول مت کرنے کے لیے کہہ رہے اللہ تعالیٰ. اللہ کی خوشنودی کے لیے عمل کرو, کسی کے لیے مت کرنا. وہ شخص اگر امیر ہو تو اور فقیر ہو تو دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے. سبحان اللہ, بہت پیاری آیت ہے, اتنے اچھے اصول اس کے اندر بتائے گئے ہیں کہ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما,
تو اگر وہ فقیر ہے یا غنی ہے تو تم امیر سمجھ کے اس کے فیور میں مت چلے جانا، غریب سمجھ کے اس کے اگینسٹ مت بول دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دونوں، اللہ تو دونوں کے ساتھ میں تعلق رکھے ہوئے ہیں۔ فلا تتبعوا الہوا، اس کے لیے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف نہ چھوڑ دینا، ان تعدلوا، انصاف نہ چھوڑنا، وَإِن تلووا، اور اگر تم نے کج بیانی کی یا او تعرضوا، اور پہلو تہی کی، تو فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو جان لو کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ دیکھیے سوسائٹی میں امن قائم کرنے کے لیے پھر یہاں پر یہی صورت آ جاتی ہے کہ انسان کا اپنا کردار کیا ہے۔ تو پیچھے کی آیات میں جو ہے، ہم اسی کا سلسلہ پورا چلا رہے ہیں۔ اچھا، اس کے اوپر کی آیت میں میاں بیوی کے تنازع کا ہی جھگڑا چل رہا تھا، وہاں پر بھی آیت نمبر ہم جو پہلے کر چکے ہیں وہ آیت نمبر ہماری ہے 35، ٹھیک ہے، اور یہ آیت ہے 135۔ یہاں تک بیچ میں سارے وہی چل رہے ہیں مسائل آپ کو، یعنی کہ سوسائٹی میں جھگڑے کہاں سے ہوتے ہیں، ساری چیزوں میں شہادت دی جا رہی ہے، کہاں دی رہا ہے سارا۔ تو پچھلے آیات میں میاں بیوی کے درمیان میں جو جھگڑے ہوتے ہیں اس کا ذکر تھا، اور اس ضمن میں انصاف کو ملحوظ رکھتے ہوئے صلح کرنے کی نیکی اور اس کی ترغیب دی گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا تھا۔ پھر فرمایا کہ اگر زوجین کے درمیان میں علیحدگی کی نوبت آ جائے تو بھی انسان رنجیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی اگر کسی وجہ سے سیٹلمنٹ نہیں ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آ جائے تو کوئی بات نہیں، تو اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کی کفایت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تقوی اختیار کرنے کا حکم تم سے پہلے لوگوں کو بھی دیا گیا تھا اور تمہیں بھی یہی حکم دیا جا رہا ہے۔ تو دراصل جو تقوی ہی تو ہے نا اصل میں مدار فلاح۔ ہم کامیاب کیسے ہوں گے؟ جب تک پیچھے ہم نے کل کیا آیتیں پڑھ لیا تھا، متقین ہونے کے لیے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ آیت بر پڑھی تھی، نیکی کے سارے احکامات بتا دیے گئے تھے کہ ہاں یہ سارے احکامات کے اوپر عمل کر لو، متقی بن جاؤ گے۔ اب تقوی اصل میں کیا ہے؟ انسان کی فلاح کا ذریعہ۔ تو جہاں پر بھی اللہ کے احکامات کو پورے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، سوسائٹی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، وہاں پر اللہ سے ڈرنا چاہیے، پرہیزگاری اختیار کرنی چاہیے۔ ایسے نہیں کہ بے باکی سے کر لو، کوئی کون جاننے والا ہے، کون دیکھنے والا ہے، ہم ایسے نہیں ہے۔ تو اب یہ جو آیت ہے اس میں انصاف ہی سے متعلق شہادت کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، حق جو ہوتا ہے، حق کی گواہی کیسے دینی، اور عدل اور انصاف کے قیام کے لیے ٹھیک گواہی دینے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ امن باقی رہے، انصاف باقی رہے، تو پھر گواہی بہت اہم ہوتی ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، ہو جاؤ قائم رہنے والے انصاف پر، کونوا ہو جاؤ قوامین، قائم رہنے والے بالقسط، انصاف کے ساتھ میں، انصاف کے اوپر۔ جو ہے نا قوامین، اصل میں قوام کی جمع ہے جس کا معنی ہے قائم رہنے والا، نگرانی کرنے والا، حفاظت کرنے والا۔ تو اس سورے میں یہ لفظ پہلے بھی آ چکا ہے، الرجال قوامون علی النساء، پیچھے کی آیتوں میں بھی آیا ہے۔ تو فرمایا کہ قائم رہنے والے بن جاؤ انصاف پر، بالقسط، قسط جو ہوتا ہے، قسط اور عدل دونوں انصاف کے معنی میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انصاف کے قانون کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور انصاف کا زیادہ تر جو دار و مدار ہوتا ہے وہ کس چیز کے اوپر ہے؟ شہادت پر ہوتا ہے نا، گواہی دینے کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، یہ اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ۔ ایسے نہیں کہ اپنی نفس کے لیے کسی کے فیور میں دے رہے ہو، کسی کے فیور میں نہیں دے رہے ہو۔ شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ۔ اور مالک الملک جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، علیم کل ہے، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو معبود برحق اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کی رضا جوئی کے لیے انسان ٹھیک گواہی دے، وہاں پر جھول نہ کرے۔ اچھا، کس قسم کا جھول ہو سکتا ہے وہ بھی آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ، اور اس کے معاملے میں کسی اپنے یا بیگانے کی جو ہوتا ہے نا انسان کو تھوڑی سی رعایت آ جاتی ہے دل کے اندر، وہ نہیں رکھنی چاہیے۔ گواہ صحیح ہو تو کیا فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے آیت میں یہاں پر، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، اگرچہ تمہارے نفسوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اگر کہیں گواہی دے رہے میرا اپنا نقصان ہو رہا ہے اس میں، ٹھیک ہے، تب بھی مجھے سچی گواہی دینا ہے۔ یعنی ایسا کرنے سے انسان میری اپنی ذاتی نقصان بھی ہے، میری اپنی کوئی جائیداد اس میں ملوث ہے، میرا اپنا کوئی گھر ہے، میں صحیح گواہی دے دوں گی تو میرا نقصان ہو جائے گا، لیکن پھر بھی میرا نقصان میں برداشت کر لوں۔ اسی لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا ہے، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، کیونکہ انسان اپنے لیے سب سے پہلے بیٹر چیز چوز کرتا ہے، میرا تو اچھا ہو جائے، چلو بعد میں دیکھتے کسی اور کا، میرا کیوں نقصان کروں میں، سب سے پہلے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنا بھی نقصان ہو جائے تب بھی اللہ کے لیے گواہی دینا ہے۔ شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، چاہے تمہارا اپنا ذاتی نقصان کیوں نہ ہو۔ پھر کیا فرمایا کہ اوی الوالدین، یا تمہارے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ کبھی کوئی گواہی ہوتی ہے جس میں والدین کی طرف انسان جھک جاتا ہے نا، ارے میرے ماں باپ کا نقصان نہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پہلے میری ذات، پھر والدین، پھر دوسرا کون ہوگا، والاقربین، یا تمہارے قرابت داروں اور رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ گواہی بہرحال سچی دو، اور حق اور انصاف کے جو حق اور انصاف ہوتا ہے اس کے دامن کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کیوں فرمایا اللہ تعالیٰ، اس کے آگے فرما رہے پھر فرمایا کہ دیکھو مشہود علیہ جو ہوتا ہے نا، جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، مشہود کہتے ہیں گواہی دینے کو، مشہود علیہ جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے، اس کی حیثیت کو بھی خاطر میں نہیں لانا چاہیے، جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک غریب آدمی ہے، اس کو کسی نے آ کے ٹکر مار دیا، مثال کے طور پہ میں بتا رہی ہوں آپ کو، کار میں وہ جا رہا تھا اور رکشے میں جا رہا تھا، کسی کا بھی رکشہ تھا، سائیکل تھا، بائک تھی، پتہ نہیں، وہ کار والا آیا اس کو مار کے چلا گیا۔ اب جو کار میں آیا تھا، یا تو وہ میں خود تھی مارنے والی، چلو ٹھیک ہے میں اپنے آپ کو نکال دیتی ہوں کار میں، میں یہاں پر حکم ہوں تو اگر تو، یا میں گواہی دے رہی ہوں تو کیا ہو گیا، میرا اپنا کوئی قریبی رشتہ دار تھا، یہ میرے والدین تھے جو ٹکر مار دی، اس کی گاڑی پوری خراب ہو گئی، 1 لاکھ کا نقصان ہو گیا اس کا، اب یہ 1 لاکھ دلوانا ہے اس بندے کو۔
تو کیا ہوگا، یہ دیکھنا ہے کہ بھئی میں گواہی دوں گی تو میں سچی گواہی دوں گی، ہاں بھئی انہوں نے آیا، ان کو مارا، ان کی غلطی ہے، ان کو پیسے دینے ہوگے اس بندے کو جس کو ٹکر مار دیا تھا، سچی گواہی ہو گئی. آپ کہیں نہیں ایسے نہیں، میں تو یہ غلطی بائک والے کی تھی، بیچ میں آ گیا، یہ جو ہوتا ہے یہ غلط گواہی ہو جائے گی. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اچھا مشہود علیہ جو ہوتا ہے جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ کار والا جو بندہ ہے آپ اس کو جانتے نہیں ہیں، وہ ان یکن غنیًا او فقیرًا، چاہے وہ خواہ غنی ہے یعنی صاحب حیثیت ہے یا فقیر و محتاج ہو، گواہی کے معاملے میں کسی قسم کی رعایت کی اجازت نہیں. یعنی کہ اب آپ سوچیں کہ وہ دینے والا جو بندہ جس نے ٹکر مار دی مثال کے طور پہ، وہ بندہ آپ سوچیں ارے بیچارہ غریب ہے، یہ کہاں سے دے گا لا کے اتنا بڑا جرمانہ، چلو کوئی بات نہیں ہم جھول کر دیں گے. اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں. یا پھر وہ بہت زیادہ مالدار ہے، آپ سوچیں کہ میں غلط گواہی دے دوں گا تو 50 لاکھ کا نقصان ہوگا تو مجھے 1-2 لاکھ مل جائیں گے، میں غلط بیانی دے کے نکل جاؤں گا یہاں سے، یہ بھی غلط ہے. چاہے مشہود علیہ جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے، چاہے وہ مالدار ہو چاہے فقیر ہو، وہ خواہ غنی ہو چاہے محتاج ہو، دونوں بھی صورت میں مقصد یہ ہے کہ اگر مشہود علیہ یعنی صاحب ثروت ہے، کوئی بڑا آدمی ہے، تو پھر اس سے انسان اس کا رعب میں نہ آ جائے اور اس کی رعایت نہ کرے. اگر مشہود علیہ غریب اور کمزور ہے تو پھر اس پر ترس کھا کر اس کی رعایت نہ کرو. کیوں اللہ تعالیٰ فرمانے، بلکہ جہاں تک شہادت کا تعلق ہے اسے ٹھیک ادا کرو. ٹھیک ادا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا فاللہ اولا بہما، کیونکہ تمہاری نسبت اللہ تعالیٰ ان دونوں فریقین کے ساتھ زیادہ مہربان ہیں، وہ کسی کو جائز حق سے محروم نہیں رکھتے. اگر ان میں سے کسی فریق کی امداد کی ضرورت ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ ہی کریں گے نا، کون کر سکتا ہے بتائیے آپ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنا کسی کے ساتھ میں محبت کرتے ہیں، آپ ہم کر سکتے ہیں اتنی محبت؟ ہماری تو استطاعت ہے نا، اوقات ہے ہماری، ہم کیا محبت کریں گے؟ تو بھی ہماری محبت تو دنیا داری کی طرح ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے اگر امیر ہے تو اس کے ساتھ میں بھی کوئی رعایت نہ کریں، اگر غریب ہے تب بھی اس کے ساتھ میں کوئی ہمدردی نہ کریں، اس کا رعب نہ لیں اور اس سے ہمدردی میں نہ جائیں. یہی حکم یہاں پر دیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قانون شہادت سے کیا فرمایا کہ اس سورے میں یہ یہاں پر قانون بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو تم کیا مہربانی کر سکتے ہو کسی کے اوپر، تم کسی کے اوپر کیا ہمدردی کر سکتے ہو. وہ کسی کو جائز حق سے محروم نہیں رکھتا. اگر ان میں سے کسی فریق کی امداد کی ضرورت ہوگی تو اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے اسباب پیدا فرما دے گا. اور کیا فرمایا کہ تم ان کی ہمدردی کی وجہ سے گواہی میں کمی پیشی نہ کرو. دیکھ لیں کتنی رونگٹے کھڑا کر دینے والی آیت ہے کہ ہم کتنی لاپرواہی کرتے ہیں. ہمارے اپنے گھروں میں ہم کتنے زیادہ وہ ہو جاتے ہیں نا، تھوڑا کسی نہ کسی طرف جھک جاتے ہیں. اب دیکھیں قیام عدل ہے اس کے لیے فرما رہے ہیں کہ عدل اور انصاف کی جو ذمہ داری ہے محض کس کے اوپر ہوتی ہے؟ حکام عدلیہ پر ہوتی ہیں. انہی کے اوپر عائد نہیں ہوتی بلکہ تمام جتنے مؤمنین ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی فرض ہوتا ہے کہ انصاف کو قائم کرنا اگر ہوتا ہے تو وہ سب کے اوپر وہ چیز آ جاتی ہے. شہادت کے معاملے میں بھی جب تک گواہ ٹھیک گواہی دینے میں اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کریں گے اس وقت تک انصاف قائم ہونا مشکل ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاکم کا فرض ہے کہ فریقین مقدمے کے درمیان میں برابری کا سلوک کرے اور کسی کے ساتھ میں ترجیح نہ برتے اور نہ کسی کے ساتھ کوئی بھی اس طرح کی رعایت کریں، حتیٰ کہ کسی ایک فریق کی طرف آنکھ یا ہاتھ کا اشارہ بھی نہ کریں. سبحان اللہ. دیکھیں کتنا مطلب اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ حقیقت میں اس طرح سے ہم بن جائیں حاکم. جب ہم کوئی فیصلہ کر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح بنا دے. امام ابو بکر جساس رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ فریقین میں سے کسی ایک کی دعوت نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے کیا ہو جائے گا، ترجیح لازم آئے گی جو کہ روا نہیں ہے. کسی کی بھی دو فریقین آ گئے ان میں سے ایک کی دعوت کر رہے ہیں، اب اس طرح نہیں کریں. فرماتے ہیں کہ دونوں فریقین کے درمیان بیٹھنے حتیٰ کہ آواز بلند کرنے میں بھی مساوت قائم رکھیں. آپ آج کل کے گھروں میں کامن ہو گیا ہے یہ، اسی وجہ سے اس طرح کی آیات کو چنی گئی ہیں. آپ کے گھر میں دو فریق میں جھگڑا ہو گیا ہے تو ایک کی طرف آپ کا سافٹ کارنر ہوتا ہی ہوتا ہے. جس کی طرف سافٹ کارنر ہوتا ہے پھر آپ کو ان کو تھوڑا سا رعایت کرتے رہتے ہیں. اسی لیے یہاں پر خاص طور سے بتایا جا رہا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے. اتنا حد تک کہ فرماتے ہیں کہ دونوں فریقین کے درمیان بیٹھنے حتیٰ کہ آواز بلند کرنے میں بھی برابری ہونی چاہیے. اگر ایک کے ساتھ میں اچھی بات کر رہے ہیں آپ اور دوسرے کے ساتھ میں تھوڑی نرمی سے، یعنی تھوڑی سی سختی بات کریں، کسی کے ساتھ دوسرے سے نرمی سے بات کریں، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس قسم کے افعال کیا ہوتے ہیں، روئے عدل کے منافی ہوتے ہیں. وہاں پر عدل کرنا ہے آپ کو تو بالکل آپ ایسے بیٹھے جیسے کہ نیوٹرل ہے دونوں کے لیے. تو حق اور انصاف کے تقاضے کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، کہ انصاف کے مقابلے میں اپنی خواہش کی پیروی نہ کرو بلکہ ہمیشہ انصاف کو ملحوظ خاطر رکھو. کتنی اہم چیز ہے. اور کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ دیکھو
فلا تتبعوا الهوى، اپنی خواہش نفسانی کے پیچھے مت جاؤ، ان تعدلوا، کہ ہمیشہ انصاف کو ہی اپنے ملحوظ خاطر رکھو تاکہ فریق کے ساتھ میں ظلم اور زیادتی نہ ہو پائے۔ انصاف کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ جو ہوتی ہے نا، وہ جتنے بھی آج کل ہو رہے ہیں وہ سارے اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ پیچھے کئی سو سال سے یہاں پر انصاف کے اوپر گڑبڑ چل رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں دو طرفوں میں سے کہیں ایک طرف انسان جھول کھا جاتا ہے، تو اسی وجہ سے سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ شہادت کے معاملے میں نہایت احتیاط سے کام لو۔ وَإِن تَلْوُوا، اگر تم زبان کو موڑو گے اور اگر کیا کرو گے، او تعریدو، یا اعراض کرو گے، مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شہادت کو توڑنے مڑوڑنے کے لیے اپنی زبان کی طرح اپنی زبان اس طرح یعنی وہ حرکت دے رہا ہے کہ اس میں معنی تبدیل ہونے، جیسے ہم نے کل پڑھا تھا یوزولی کہ جو یہودی آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس مبارک میں اور آ کے اس طرح سے اوطینا ایسے پڑھتے تو سواد پڑھتے اوسینا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے انکار کیا۔ تو اپنی زبان کو اس طرح سے توڑ مڑوڑ کے مت پڑھو، مت کوئی گواہی دو کہ اس کا مطلب ہی تو کوئی تبدیل ہو جائے، تبدیل ہونے کا احتمال بھی ہو جائے، یہ شہادت ہی غلط ہو جائے۔ اور فرمایا کہ دیکھو شہادت کی ادائیگی سے گریز بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اب اتنا سارے قانون لگا دیے تو کہو یار ہم گواہی نہیں بنیں گے، بس ختم، چپ چاپ نکل جاؤ وہاں سے، ایسے بھی نہیں ہے۔ اگر شہادت مکمل نہیں ہوگی تو جج کسی صحیح جو نتیجہ ہے اس کے اوپر نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر تم شہادت کے معاملے میں زبان صحیح یعنی اپنی زبان جو ہے زبان کو پھیرو گے یا پھر اعراض کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کام سے باخبر ہیں۔ اگر تم گواہی دیتے وقت میں کسی طرح سے بھی اگر اپنی زبان کو اس طرح سے استعمال کرو گے یا پھر جان بوجھ کر شہادت کو چھپاؤ گے یا گواہی دینے سے اعراض کرو گے، یعنی بچنا چاہو گے کہ میں گواہی نہیں بنتا ہوں، تو پھر خود مجرم بن جاؤ گے۔ سچی گواہی نہ دینا بذات خود ظلم کی حمایت کرنا ہے۔ اگر ایسا کرو گے تو پھر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ تو بہرحال تمہاری نیتوں اور ارادوں تک کو جانتے ہیں، وہ خود تم سے نمٹ لیں گے۔ کتنی سخت آیت ہے۔ اب اس چیز کو آپ سوچیں، مجھے گواہی کسی قتل کی گواہی دینے جانا نہیں ہے، گھر کے روزانہ کے کوئی نہ کوئی چھوٹے موٹے جھگڑے چلتے ہیں، خاندان میں چلتے ہیں، آپ کے اطراف میں دیکھ لیں، جو تو مکڑی کا جال، قریب سے دور جائیں، شوہر بیوی کے بعد درمیان کے جھگڑے ہوتے ہیں، یا پھر گھر میں بھائی بہنوں کے ہوتے ہیں، یا پھر ان کے فیملیز میں ہوتے ہیں، یا پھر دیورانی جٹھانی میں ہوتے ہیں، یا کسی ایسے ہی قریب کے جھگڑوں میں جائیں، تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پر سکھا دیا گیا ہے گواہی سچی دینی ہے، کسی کی طرفداری نہیں کرنی ہے، کسی کی فیورزم نہیں کرنی ہے، سچی گواہی دیں اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے ہی گواہی دیں، اور یہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، کہ تم ایسے مت کرنا کہ گواہیوں میں اس طرح کے جھول مت کر دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو کچھ بھی تم کرو عمل جو تمہارا بما تعملون خبیر، خبر رکھتے ہیں، پوری طرح سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ تو یہاں پر ہمیں بہت ہی پیارے انداز میں ساری وہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے سوسائٹی اب دیکھیں گھروں میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں۔ ہم تو چلے باہر کی عدالتوں میں نہیں جا رہے، ہم اپنے گھروں کی بات کرتے ہیں، کیونکہ میں نے بتایا آپ کو حدیث مبارکہ کہ عورت جو ہوتی ہے وہ اپنے گھر کی ذمہ دار ہوتی ہیں۔ تو پھر جھگڑے جب ہوتے، چار بچے اگر اب کہیں نہیں جا رہے ہیں، بچوں کے بیچ میں بھی اگر انصاف صحیح نہیں ہوتا ہے تو آپس میں دشمنی آ جاتی ہے بچوں کے بیچ میں۔ انصاف بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ شیطان تو ویسے ہی ورغلانے پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ دو بھائیوں کے بیچ میں اگر ماں باپ غلط فیصلہ کر دیں گے تو بھائیوں کے بیچ میں ہمیشہ کی دشمنی ہو جاتی ہے۔ بچپن سے ہوتا یہ ہے کہ اولاد کے درمیان میں فرق نہیں کرنا چاہیے، ایک بچے کو فیور کر رہے ہیں، ایک بچے کو آپ ایسے ہی چھوڑ رہے ہیں، تو بچپن سے جو فیورزم کا ہوتا ہے وہ بچہ جس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں وہ باغی بن جاتا ہے، اور جو بچے کو فیورزم ملتا ہے وہ سمجھتا ہے میں ہی بہت ہر چیز میں وہ ہوں، دادا گیری شروع کر دیتا ہوں بچہ۔ تو یہاں بچپن سے آپ نے کیا کیا، ایک زہر کا بیج ان کے دلوں میں بو دیا، وہ باہر بڑے ہوتے اسی طرح سے ہو جائیں گے۔ تو آپ سوچیں میرے گھر میں کیسے امن کو قائم رکھ سکتی ہوں، میرے گھر میں انصاف کیسے کر سکتی ہوں، اسی آیت کے زیر نظر یہ آیت ہمیشہ یاد رکھیں، اور ایسے بہت ساری آیت ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کروائے وہ ساری آیتوں کو انشاءاللہ۔ آگے کی بہت پیاری آیت ہے سورہ نحل کی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بہت ہی پیاری آیت ہے، 10 منٹ میں اگر ہو جائے تو کر لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ آیت جیسے ہم نے آیت بر کیا ہے، ٹھیک ہے، آیت تقویٰ کیا بھی جو متقیوں کے لیے سارے اعمال گنائے گئے تھے، متقین کو یہ عمل کر لیں تو اس کے اندر سارے وہ متقی بننا چاہ رہے ہیں، تو کل والی جو ہماری آیت تھی وہ اسی طرح سے یہ جامع آیت ہے اصلاح کے لیے، بہترین آیت۔ اس کی اتنی لمبی تشریح ہے اور میں چاہ رہی ہوں کہ وہ تشریح مکمل کروں، کیونکہ ایک ایک چیز اہم ہے ہماری زندگیوں میں سے۔ جو امن ختم ہو گیا نا اس کو واپس لانا ہے، تو پھر ہمیں جاننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا تربیت فرما رہے ہیں۔ دیکھیں یہ سورہ نحل ہے، سیکوینس کے اعتبار سے 16 پارے پہ ہے، 16 نمبر ہے، اور نزول کے اعتبار سے 70 ہے، اور پارہ شمار 14 ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آیت نمبر 90 ہے،
ٹھیک ہے، اس کی ہم تشریح دیکھ لیتے ہیں. بہت پیاری آیت ہے. اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے ہمیں کروا دے. یہ سورہ مبارکہ کا نام ہم پہلی بار کر رہے ہیں شاید نحل سے نہیں، ایک بار ہم نے کیا ہے پیچھے بھی. تو یہ مبارکہ کا نام سورہ نحل ہے. نحل شہد کی مکھیوں کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان مکھیوں میں اللہ تعالیٰ نے جو کمال رکھا ہے اسے اپنی توحید کی دلیل کے طور پر بیان فرما رہے ہیں. تو اسی مناسبت سے سورہ کا نام بھی نحل رکھا گیا ہے. تو یہ سورہ جو ہے زمان نزول، اچھا یہ سورہ مکی سورہ ہے اور 70 نمبر پہ ہے، تو بالکل لاسٹ پیریڈ میں نازل ہوا تھا، تو آخری دور میں نازل، جبکہ ہجرت کا وقت قریب آ چکا تھا. اب اس وقت کا کیا مضامین ہو گئے؟ تو یہ ہے کہ فارمیشن آف اسلامک لا سے پہلے کی ہے یہ. تو پھر ضرور ظاہر سی بات ہے کیا ہوگا، جب اسلامک لا فارم ہونا ہے تو اس سے پہلے ساری چیزیں مکی کے آخری دور میں نازل ہونا شروع ہو گئے تھے. اب جو باقی مکی صورتوں کی طرح اس سورے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اور وحی الہی کی صداقت، آپ کو پتہ ہے مکی صورتوں کا تو اب تو ماشاء اللہ سب کو یاد ہو گیا، جو توحید تھی اس کے اوپر، مسئلہ رسالت کے اوپر، وقوع قیامت کے اوپر، اس کے ساتھ مجرموں کی سزا کا ذکر کیا ہے. اور یہ سورہ مبارکہ میں حلال اور حرام کے احکام بھی بیان ہوئے ہیں، اور انسان کی طرف سے از خود حرام کردہ چیزوں کی تردید بھی بیان کی گئی تھی. ہم نے شاید پیچھے کیا تھا، وہ یہودیوں نے جو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا کہ ہم وہ اونٹ اور اونٹ کا دودھ ہم نہیں پینا چاہتے، اور یعقوب علیہ السلام نے جس طرح سے کیا تھا وہ میرے حال میں شروع کے ایمانیات میں ہم نے لیا تھا اس میں سے. تو اس طرح کی چیزوں سے بچنے کا بھی حکم دیا ہے، اور کسی چیز کو حلال یا حرام ٹھہرانا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو بندے کے ٹھہرانے سے کچھ نہیں ہوتا، اور اللہ نے حرام نہیں کیا تھا تو انہوں نے اپنے طور پہ حرام کر لیا تھا. اچھا اس میں دیکھتے ہیں یہ آیت کے لیے گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی گواہی کا ذکر کیا قیامت کے، اس کے پہلے کی جو 90 نمبر سے پہلے کی آیت کا میں بتا رہی ہوں. تو قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں شہادت دیں گی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اپنی امتوں تک پہنچا دیا، اور پھر آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی آخری امت بطور گواہ پیش ہوں گے. گزشتہ پیچھے کی جو آیت تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جو ہر چیز کو واضح طور پر بیان کر دیتی ہے. تو قرآن پاک میں ہر چیز کی جو ہوتے اساسی تعلیم موجود ہے ہر چیز کے لیے. ہم جتنا جڑتے چلے جائیں گے نا، آپ کو لگے گا کہ آپ اپنی زندگی کو صحیح کرنا چاہ رہے ہیں، تو جیسے صورتوں کے ساتھ قرآن پاک سے جڑتے چلے جائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ میری زندگی تو تہ بتہ سیٹ ہو رہی ہے. الماری میں کپڑے رکھے ہوتے ہیں نا، ایسے ڈال کے رکھیں، سارے بنڈل بھر کے رکھ دیں، آپ کو ایک چیز بھی نہیں ملے گی. جب آپ اس کو اچھے سے قرینے سے سیٹ کر کے رکھتے ہیں تو پھر آپ کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے بس ایک ہاتھ ڈالو، رات کے اندھیرے میں بھی نکل جاتی ہے. ہماری زندگی ایسے ہی ڈسٹرب ہو چکی ہے کیونکہ ہماری زندگی سے قوانین نکل چکے ہیں، اللہ پاک کے ہدایات نکل چکے ہیں، تو ہم پریشان ہوتے ہیں، ساری چیزیں سے لپیٹ کے اندر رکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم اتنے ڈسٹربڈ ہے کیوں. تو آج کی یہ جو آیت ہے اس دعوے کی دلیل کا ایک عمدہ نمونہ ہے کہ یہ جو مختصر سی آیت کریمہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے 6 باتوں کا ذکر کیا ہے، جن میں سے 3 مثبت ہیں اور 3 منفی ہیں، یعنی کرنے والے کام ہیں اور 3 منع کیا گیا ہے. اور کائنات میں کوئی اچھی یا بری چیز ایسی نہیں ہے جو ان 6 چیزوں سے باہر ہو. اتنی پیاری آیت ہے. اسی لیے نبی پاک اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں کہ اجمع آیتن فی القرآن، یعنی یہ آیت قرآن کریم کی جامع ترین آیت ہے. جسے ہم نے آیت بر کو کر لیا تھا، آیت الکرسی ہے، اور ایسے ہی ہماری جو کل والی تقوی کی آیت تھی جس کے اندر جامع ترین احکامات بیان کر دی گئے تھے. اگر انسان اسی ایک آیت پر عمل کرے تو اس کی فلاح کے لیے یہی آیت کافی ہے. سبحان اللہ. اچھا اس آیت کی جامعیت کا اندازہ اس امر سے کیا جا سکتا ہے کہ کئی حضرات جو ہے نا صرف یہی آیت کریمہ سن کر ایمان لائے. سبحان اللہ. حضرت عثمان بن، میں آپ کو بتاؤں گی، میں بلکہ چاہ رہی ہوں کہ آیت کو ہم کریں کیونکہ جامع ترین آیت، اگر ایک انسان انہی عمل کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے نا ان آیت کے اوپر تو ہی اس کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے کافی ہے. تو سوچیں کتنی اہم آیت ہے یہ. تو کئی حضرات یہ آیت ہی ایک اکیلی آیت سن کے ایمان لے آئے تھے. حضرت عثمان ابن مدعون رضی اللہ عنہ جو ہوتا ہے نا وہ ابتدائی دور میں ہی اسلام لے آئے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رضائی بھائی بھی ہیں، دودھ شریک بھائی ہیں، تو مدینہ طیبہ پہنچ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے سب سے پہلے فوت ہونے والے بھی یہ آپ رضی اللہ عنہ ہی ہیں. تو آپ خود بیان کرتے ہیں کہ ابتدا میں اسلام قبول کرنے سے جھجکتا تھا. تو ایک دفعہ کیا ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ پر خاص کیفیت طاری ہوئی. تو آپ نے 2 دفعہ اوپر دیکھا، پھر نگاہ مبارک نیچے کی طرف کر لی. اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ گفتگو پر پھر شروع کر دیا. تو پھر کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اس کیفیت کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، تو آپ نے یہی آیت پڑھ دی جو اس خاص کیفیت کے دوران نازل ہوئی تھی. اتنی جامع جو ہوتا ہے نا کمالات، یہ جو آیت ہے اس کے اندر، اس کی ترجمہ کی،
اچھا میں اس کا ترجمہ نہیں کیا نا، آپ کا ترجمہ. اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم زیادتی سے روکتا ہے. وہ خود تمہیں نصیحتیں کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو. اتنی پیاری آیت ہے. اب اس کی تشریح سنیں گے تو آپ کو بھی لگے گا کہ واقعی میں بھی زبردست، ہم اس کے اوپر عمل کر لیں تو کافی ہے. تو انہوں نے اس طرح سے وہ ایمان لے کے آئے تھے. پھر آگے فرما رہے تھے کہ اکرم بن سیفی رضی اللہ عنہ اپنی قوم کے سردار تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دعوے نبوت تھا اس کے متعلق سنا تو 2 آدمیوں کو، ایک وہ نا پہلے زمانے میں ہوتا تھا وفد بنا کر بھیجتے تھے، تو وہ وفد بنا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم کیے جا سکیں. یہ دونوں کیا کیے، بڑے سمجھدار آدمی تھے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سوال کیا کہ من انت وما انت، کہ یعنی آپ کون ہیں اور کیا ہیں. تو پہلے سوال آپ کون ہیں، کہ جواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انا محمد ابن عبداللہ، یعنی میں عبداللہ کا بیٹا ہوں. تو عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. البتہ دوسرا سوال جو تھا، آپ کیا ہیں، کہ جواب میں فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں. پھر آپ نے یہی آیت پڑھ کر سنائی، ان اللہ یأمر، کہ یہ والی جو آیت ہے. پھر وہ جو وفد ہے وہ بڑا متاثر ہوا اور انہوں نے کہا کہ وہ واپس جا کر اکثم رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہم نے اس شخص سے 2 سوال کیے. پہلے سوال کا تو مقصد آپ کا نسب نامہ معلوم کرنا تھا، کیونکہ عرب لوگ وہ جو تھے وہ نسب کے اس کے اوپر بڑا فخر کرتے تھے، مگر آپ نے اس سوال پر زیادہ توجہ نہیں دی، تو کوئی توجہ دے کے اس کو سمجھایا نہیں، بلکہ مختصر سے جواب دے دیا کہ میں محمد ابن عبداللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. البتہ جو دوسرا ہم نے سوال پوچھا ان کے ساتھ میں، تو آپ نے تفصیل کے ساتھ میں اس کا جواب دیا اور یہ آیت بھی پڑھی. تو وفد نے سفارش کی کہ آپ اپنے دعوے نبوت میں سچے ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لینی چاہیے. تو کیا ہوا، آیت مذکورہ جو ہوتا ہے اس کا مضمون سن کر اقسم کہنے لگے کہ میں دیکھتا ہوں کہ پیغمبر اسلام جو ہے تمام عمدہ باتوں اور اعلیٰ اخلاق کا حکم دینے اور تمام بری چیزوں اور برے اخلاق اور اعمال سے روکتے ہیں. کیونکہ تو کہنے لگے کہ اے لوگوں، میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے میں جلدی کرو. فکونوا فی هذا الامر رؤوسا ولا تکونوا اذبابا، اس معاملے میں جلدی کرو. یعنی تم اس طرح سے سوچے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جو نسب نامہ تھا کوئی چھوٹا تھا، اتنے بڑے نسب کے تھے لیکن کچھ بھی نہیں کہا، صرف نام اور اپنے والد کا نام. جب ہماری زندگیوں میں ہم جب اللہ کی بڑائی بیان کرتے تو ہمارے پاس 3 جملوں کے بعد میں چوتھا جملہ ہی نہیں ہوتا، اور اپنے بولنا ہے تو بہت بولیں گے ہم. یہی چیز ہمیں تربیت کی جا رہی ہے کہ ہم جب تعارف کرتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے. ہمارا تعارف تو کچھ بھی نہیں، تعریف تو اللہ کی ہے. جو بیان کرنے لگے تو پھر ہماری زبانیں ہی نہ رکیں. تو آگے جو فرما رہے ہیں کہ آیت میں یہاں پر پورے کا پورا اسلامک سسٹم بتایا جا رہا ہے کہ کیسے ہونا چاہیے. اس کے اندر 3 مثبت چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے. ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے، یہ پہلی چیز ہے. حضرت بہت اہم چیزیں سنیں، اس کو غور سے سنیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک بزرگ رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ محمد ابن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ بھائی ذرا عدل اور انصاف کی تعریف کر دو. اچھا آپ کو پتہ عدل اور انصاف ہمیں کیا ضرورت پڑتی ہے؟ ہم سب ہاں بھائی عدل تو انصاف ہے اور انصاف بھی انصاف ہی ہے. تو انہوں نے کیا کہا آپ سوچیں، انہوں نے پوچھا کہ ذرا اس کی تعریف کر دیجئے، کہ مطلب تعریف مطلب اس کا ڈیفینیشن بتائیے، ہوتا کیا چیز ہے. تو یہ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا حکم عدل کا دیا ہے. تو کہنے لگے آپ نے یہ بڑا مشکل سوال کر دیا ہے. سن لو، عدل کا مفہوم یہ ہے کہ یعنی چھوٹے شخص کے لیے باپ کی طرح شفیق بنے اور رحم دل بن جاؤ، اور بڑے شخص کے لیے بیٹے کی مانند مؤدب بن جاؤ. اگر آپ سے کوئی چھوٹا ہے تو آپ اس کے لیے باپ کی طرح بن جاؤ شفیق، اور آپ سے اگر کوئی چھوٹا ہے تو بیٹے کی طرح مؤدب بن جاؤ. کیونکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ یعنی جو بڑے کا ادب اور چھوٹے پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو فرمایا کہ جو تمہارے برابر ہوں، اچھا بڑے اور چھوٹے تو ٹھیک ہے، اب ہمارے برابر والوں کے ساتھ کیا کریں، اور جو تمہارے برابر ہوں اسے بھائی کی مانند سمجھو. کیونکہ کیا ہے، عرب لوگ کہتے ہیں کہ انسان کو بھائیوں کے ساتھ اکثریت حاصل ہوتی ہے، جو آپ کے برابر ہی ہے وہ بھائی ہے آپ کے. تو ادب محبت سے رہیں ان کے ساتھ میں. جس شخص کے جتنے بھائی ہوں گے اتنے ہی اس کے بازو ہوں گے اور اسے قوت حاصل ہوگی. سبحان اللہ. کون اب ہم بھائی مانتے ہیں، یعنی آپ سمجھے بہنیں ہیں، آپ کے ساتھ جتنے بھی ہم عمر ہیں ہم بہنوں کی طرح مانیں، اور جتنے بہنیں ہوں گی اتنے ہمارے بازو ہیں وہ. ہم نے کیا سوچا، ہم نے بہنیں مانی ہیں ایک دوسرے کو،
اگر نہیں مان رہے تو آج ہم اپنی سوچوں کو درست کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ کی رضا کے لیے ہم ہم ان لوگوں کو، بڑے اگر ہے تو ہم ان کا تعظیم کریں، ان کے ساتھ میں شفقت کا معاملہ کریں، اور اگر ہم سے چھوٹے ہیں تو ان کے اوپر رحم کریں، یعنی بڑوں کے ساتھ ادب کریں اور چھوٹوں کے اوپر رحم کریں، اور ہم عمر لوگوں کو ہم اپنے بہنیں سمجھیں۔ جس شخص کے جتنے بھائی ہوں گے، وہ جسے فرمایا کہ اس کے بازو ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، اور عورتوں کے حق میں بھی ایسے ہی بن جاؤ، ان کو بھی نظر انداز نہ کرو، ان کے حق میں بھی شفقت اور مہربانی کا اظہار کرو۔ تو مردوں کو کہا جانا ہے، عورتیں اگر بڑی چھوٹی ہو تو ان کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ کرنا چاہیے، نہیں کہ تم ان کو باندھی لونڈی بنا کے گھر میں خوب کام لیو۔ اور پہلے زمانے میں ہوتا تھا نا، عربز میں کچھ اس طرح رسپیکٹ نہیں ہوتی تھی، تو اس زمانے میں اب تو ہمیں اتنی رسپیکٹ دی جا رہی ہے کہ ہم برابری کے اوپر آ گئے۔ یہ سب چیزیں عدل اور انصاف میں داخل ہیں۔ اجتماعی معاملات جو ہوتے ہیں، جو کمیونٹی اجتماع جو ہوتے ہیں، اجتماعی معاملات میں عدل کے بغیر کوئی بھی درست نہیں ہو سکتے۔ تو عدل کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تمہیں لوگوں پر حاکم بنایا جائے تو عدل کے ساتھ میں فیصلہ کرو۔ اب آپ سوچیں، آپ اپنے گھر کے حاکم ہیں تو ہر ایک کے ساتھ میں حاکم بھی عدل کے ساتھ میں فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ جو سب سے پہلے آیت میں فرما رہے ہیں، یہ تقوی سے قریب تر عمل ہے، ٹھیک ہے۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معاملہ اپنوں کا ہو یا بیگانوں کا، عدل کے ساتھ عدل کو ہاتھ سے جانے نہ دو، تمہیں کتنا بھی نقصان اٹھانا پڑ جائے۔ عموماً ہوتا ہے کہ انصاف کرنے جاؤ تو نقصان ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، اللہ کے لیے نقصان کو برداشت کرنا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ عدل کرنے والوں کو قیامت کے دن، قیامت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کستوری کے ممبروں کے اوپر بٹھایا جائے گا۔ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے انصاف کرتے وقت اپنے بیگانے کا لحاظ رکھا، نہ اپنے بیگانے کا لحاظ رکھا، نہ دوست اور دشمن میں فرق کیا۔ حقدار کو حق ادا کرنا، معاشرے میں عدل اور جو کچھ بھی آپ ہوتا ہے عدل قائم کرنا ہو تو ڈیفینیٹلی آپ کو ہوتا ہے نا، انصاف کی وہ جو بتاتا ہے اس کے آنکھ کے اوپر پٹی بنی ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، تو اس کا بھی ایک بنا دیا کہ وہ انصاف نہیں کر سکتے صحیح، یعنی اپنوں کو اور غیروں کو تمیز نہیں کرنا ہے، اس کے بس انصاف سب کے لیے ایک ہی ہوتا ہے۔ اچھا، آگے جو فرمایا جا رہا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اب یہاں پر احسان کا معاملہ فرمایا جا رہا ہے کہ اب 3 مثبت چیزوں میں سے دوسری چیز کیا ہے؟ والاحسان، وہ احسان ہے۔ ایک حدیث کی اصطلاح میں آیا ہے کہ عبادت کو احسان تعبیر کیا گیا ہے، یعنی احسان سے مطلب کیا ہے کہ عبادت، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ احسان اس چیز کا نام ہے کہ اگر جیسے ہم نے پیچھے پڑھ لیا تھا حدیث جبریل میں، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طریقے سے کر گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ صورتحال پیدا نہ ہو سکے تو کم از کم اتنا تو ضرور تصور کر لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے نا۔ تو یہ تو احسان کا ایک معنی ہے۔ البتہ یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے، احسان سے مراد کیا ہے؟ نیکی ہے، ہمدردی، فیاضی ہے، اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دینا۔ ہم سوچیں ہم کہاں کر رہے ہیں یہ چیز، ہماری زندگی میں سے دوسروں کی ترجیح نکل گئی، ہم ہی آگے، ہم ہی پیچھے، ہم ہی اوپر، ہم ہی نیچے، کوئی نہیں ہمارے سامنے۔ ہم میدان میں کھڑے ہیں تو بس ہم ہی کھڑے ہوں گے اور کسی کو ہم ترجیح نہیں دیں گے۔ تو یہ ہمارے اندر ایک فالٹ آ گیا ہے، تو اس کو دور کرنا ہے۔ تو ان کے حقوق کی ادائیگی کرنا ہے، دوسروں کو اپنے آپ پہ ترجیح دینا ہے، ان کے حقوق کی ادائیگی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند فرماتے ہیں، تو اسی لیے فرمایا کہ کون زیادہ بہتر ہو سکتا ہے تم میں سے احسان کرنے والوں سے زیادہ، کہ تم بھی لوگوں پر احسان کرو گے جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ مگر وہ جو یہودیوں کے سامنے کہا جاتا تھا اس طرح سے، تو وہ اس کو انکار کر دیتے تھے کہ جب کھانا کھلانے کے لیے کہا جاتا تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کھلا لے، ہم کیوں کھلائیں؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ کے احسان کی کیا بات ہوتی ہے؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے مال و دولت سمیت زمین پر دھسا دیا۔ تو جو اس طرح سے جب وہ لوگ بحث کرتے تھے مال خرچ کرنے کے لیے اور اس طرح، تو پھر ان کے ساتھ بدلے بھی لیے جاتے تھے، سزائیں بھی دی جاتی تھی۔ تو احسان کی ایک صورت یہ ہے کہ انسان خود نیکی اور بھلائی کے اوپر عمل کرے اور دوسروں کو بھی نیکی کی طرف دعوت دے۔ اگر خود نیک عمل نہیں کرتا تو دوسروں کو تبلیغ کرنے کا کیا اثر ہوگا؟ اکثر یہ دوسروں کو نیکی کی تلقین کرنا بجائے خود اچھی بات کے اوپر عمل کرنے کے، اگر وہ کہتا رہے دوسروں کو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جیسے علماء کہتے ہیں کہ آپ کہتے خود نیکی کے اوپر کھڑے ہو جاؤ گے، لیکن افضل کیا ہے؟ پہلے ہم نیکی کے اوپر عمل کریں، پھر بعد میں جا کے ہم دوسروں کو دعوت دیں۔ پھر آگے کیا فرمایا ہے کہ تیسرا مثبت چیز کیا ہے؟ فَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، قرابت داروں کا حق ادا کرنا، کہ ہر شخص کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا احسان کی منزل ہے، جب کہ قرابت داروں کا حق ڈبل ہوتا ہے۔ کیسے ہوا؟ ایک دین کا رشتہ ہوا اور ایک دوسرا قرابت کا رشتہ ہو گیا، تو اس میں آپ کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ لہٰذا دوسرے لوگوں کی نسبت ان کا حق جو ہوتا ہے وہ زیادہ فوق
یعنی اوپر ہوتا ہے. آپ غریب کو دے رہے ہیں تو آپ کو ایک ہی اجر ملے گا, اب رشتہ دار غریب کو دے رہے ہیں تو پھر وہ ڈبل اجر مل جاتا ہے ان کو, کہ رشتہ داری کا بھی ہے اور صلہ رحمی کا بھی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی پورا ہو رہا ہے. اسی لیے اس آیت کریمہ میں احسان کے بعد میں حق قرابت کو علیحدہ عنوان کے ساتھ بیان. اچھا آپ دیکھیں قرابت داروں کہاں کا ہر جگہ آ رہا ہے. انصاف کرنا ہے تو قرابت داروں کے یعنی طرفداری کر کے مت کریں, لیکن عدل کرنا ہے, ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا ہے تو قرابت داروں کے ساتھ میں احسان کا معاملہ کریں, ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کریں. جہاں پر حق کی بات آئی ہے تو پھر کسی کے بیچ میں فرق نہیں کرنا ہے, لیکن جہاں نیکی کا معاملہ آ رہا ہے تو پھر سب کے ساتھ میں نیکی کرنے کا ہے. تو اسی لیے اس آیت کریمہ میں احسان کے بعد حق قرابت کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے. اب اس کے بعد میں اب 3 مثبت چیزوں کے بیان کرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے 3 منفی چیزیں یعنی جو منع کیا گیا اس کو فرمایا ہے کہ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ. اللہ تعالیٰ تمہیں بے حیائی سے روکتا ہے. ہر اس کے اندر ہوتی ہے. تو انسان جب اوریانی, زنا, لواطت, گالی گلوچ, کوئی گانے سننا, کوئی بد اخلاقی, ڈرامے وغیرہ دیکھنا, اس چیزوں میں جب انسان چلا جاتا ہے تو انسانیت جو ہوتی ہے وہ شہوانیت میں اضافہ کرتی ہے. انسان کے اندر دونوں چیزیں ہوتی ہیں, اس کی شہوانیت بھی ہوتی ہے, انسانیت بھی ہوتی ہے. انسانیت تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے اور شہوانیت جو ہوتی ہے اس کے اندر اضافہ کر دیتی ہے. فحاشی جو ہوتی ہے وہ قول کے ذریعے بھی ہوتی ہیں اور عمل کے ذریعے بھی ہوتی ہیں. اگر انسان کا عقیدہ اور اخلاق خراب ہو جائے نا تو پھر عرب لوگ اس کو بھی فحاشی سے تعبیر کرتے ہیں. ہمارا اپنا عقیدہ خراب ہو گیا, آج دیکھیں فحش ہم کہتے ہیں بریانی, تو عرب کے پاس کیا ہوتا تھا, اگر اس کا عقیدہ بگڑ گیا تب بھی اس کو فحاشی کہتے تھے. تو اسی وجہ سے بہت زیادہ اہتمام کر کے اس آیت کے اندر جو 3 چیزوں کے اوپر عمل کرنے کے لیے کہا گیا, 3 چیزوں سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے, وہ سب سے اہم چیز فحش سے بچنے کا ہے. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. اب منکر کیا چیز ہوتی ہے کہ اس میں وہ تمام بری چیزیں آ جاتی ہیں جن سے شریعت بھی منع کرتی ہے اور عقل بھی برا سمجھتی ہے. جیسے کہ کوئی بھی نامعقول بات جو کہ فطرت سلیمہ کے یا پھر عقل صحیحہ کے خلاف ہو, جیسے کہ کوئی گندگی ہو, جھوٹ ہو, فریب ہو, ہر وہ چیز جو کہ آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ غلط ہے. یہ ان تمام چیزوں سے, بری چیزوں سے, انسان کو تمام بری چیزوں سے, چاہے وہ شہوت سے ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ ظلم سے ریلیٹڈ ہو, چاہے کوئی بھی چیز سے ہو, وہ اس کو بچنا چاہیے. اور کیا فرمایا آگے, تیسری جو ممنوع چیز ہے وہ بتایا ہے کہ فرمایا والبغی, یہ بغاوت کا اور سرکشی ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. فرما دیا کہ ہر قسم کا ظلم, زیادتی, اگر تعدی ہو, مار پیٹ ہو, گالی گلوچ ہو, چھینا جھپٹی ہو, بے عزتی, قانون شکنی, جتنی بھی چوری ہو, ڈاکے ہو, دھوکہ ہو, فریب ہو, جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہم. اور آج کل ہوتا ہے نا دھوکہ دینا بڑی اچھی چیز کا سمجھی جا رہی ہے, دھوکہ دے کے آ کے ڈسکس کرتے, دیکھا میں نے کتنا زبردست اس کو ستا کے آیا ہوں. تو یہ 3 کام کرنے اور 3 کام نہ کرنے کا بیان فرما کر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس آیت کریمہ میں, اہل اسلام کا اجتماعی پروگرام اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرما دیا. اور آخر میں فرمایا کہ یعدکم اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے. یعدکم, اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے اور سمجھاتا ہے, لعلکم تذکرون, تاکہ تم نصیحت پکڑ لو اور جو اللہ نے حکم دیا ہے اور جس سے رکنے کے لیے کہا ہے اس کو سمجھ جاؤ, پھر ان پر انسان عمل کرنے لگ جائے. یہ آیت کے اوپر جو 3 چیزیں بتائی گئی, عدل, احسان اور ذوی القربہ جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا ہے. اور جو جن چیزوں سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے, فحش ہے, منکر ہے اور سرکشی ہے, ظلم ہے, بغی ظلم ہے, کسی بھی قسم کا ظلم. یہ تینوں چیزیں اگر ہم روزانہ کی رولنگ میں لا لیں اور اس کے اوپر ورک آؤٹ کرنا شروع کر دیں گے نا تو پھر یہ سب سے بہترین آیت کہی جا رہی ہے, جامع آیت ہے. سبحان اللہ. ایک چیز کے اوپر ہم عمل کرنا شروع کر دیں گے. عدل سب سے پہلے آج سے شروع کر دیں گھر میں عدل, کیونکہ عدل نہیں ہوتا ہے گھروں میں, ہر شے میں نہیں ہوتا ہے, کسی بھی چیز میں نہیں ہوتا عدل. تو جب ہم عدل کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ باذن اللہ کے حکم سے ہر چیز درست ہونا شروع ہو جائے گی. جو ہے معتکف کے احکامات چل رہے ہیں, تو حرمین شریفین میں اگر معتکفین کا کھانے کے لیے باہر نکلنا ہو تو حرمین شریفین میں کھانے کا سامان اندر لانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. لہٰذا رمضان المبارک میں اگر وہاں کوئی اعتکاف کی سعادت حاصل کرنے والا کوئی ہو, اگر کوئی جا کے بیٹھ رہا ہو تو وہ کیا کرے, اگر مغرب کے بعد میں قریبی ہوٹل پر جا کر کھانا کھانے کی اگر اجازت نہیں ہوتی ہے وہاں پر, وہاں پر کھانے کا سامان نہیں لانا ہوتا تو وہ مغرب کے بعد میں قریبی ہوٹل پر جا کر کھانا کھائے یا باہر ہی صحن میں نکل کر کھانا کھا لے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ یہ طبعی ضرورت میں داخل ہوتا ہے. البتہ کھانے کے بعد میں وہاں بیٹھے نہ رہے کوئی بندہ, بلکہ فارغ ہو کر فوراً مسجد میں چلا جائے. اور مسجد نبوی کے معتکفین جو ہوتے ہیں ان کا صلاۃ والسلام پیش کرنے کے لیے مسجد سے باہر جانا, کہ مسجد نبوی میں بھیڑ کے اوقات میں حکومت کی طرف سے اگر وہاں پر صلاۃ والسلام پیش کرنے کے لیے یہ نظام رہتا ہے کہ لوگ اصل میں کیا ہوتا ہے باب السلام سے داخل ہوتے ہیں اور باب البقی جو ہوتا ہے نا اس سے باہر نکل جاتے ہیں. تو اس وقت میں اس نظام کے خلاف ورزی
خلاف ورزی کسی کے لیے ممکن نہیں رہتی. تو لہٰذا مسجد نبوی کے معتکفین پر لازم ہے کہ وہ صلاۃ والسلام کے لیے مسجد کے حدود سے باہر نکل کے پھر ادھر سے گھوم کے ان کو اندر آنا پڑے گا. بلکہ ایسے وقت میں جو سلام کے لیے جو انسان حاضری کا اہتمام رکھے جب کہ مسجد سے باہر نہ جانا پڑے تو کیا ہوگا، مثلا اشراق کے بعد میں یا عصر کے کوئی 1 گھنٹے کے بعد میں یا تراویح کے 1 گھنٹے کے بعد میں اگر اس طرح کر لے تو جانا نہیں پڑے گا. لیکن جب وہ سیکوینس بنا دیتے ہیں نا تو پھر وہ یہاں سے وہاں تک نکل نہیں پڑتا، یہاں پر آپ کر کے پھر باہر کر دیتے ہیں وہ لوگ، تو پھر وہ اس طرح سے جانا پڑے گا. تو واضح ہو کہ مسجد حرام اور مسجد نبوی کے باہر صحن مسجد جو ہے جو صحن ہوتا ہے اصل میں وہ مسجد شرعی میں داخل نہیں ہے، بلکہ وہ صلاۃ والسلام ایسے وقت میں کریں جب کہ ان کو نارمل ٹائمز میں، یعنی وہ جو ٹائم ہوتا ہے اس کے علاوہ کے وقت میں، اشراق کے بعد میں یا عصر کے بعد میں یا اس طرح کا کر لیں، کیونکہ صحن جو ہوتا ہے وہ اس میں شمار نہیں ہوتا. آپ کھانے کے لیے جا سکتے ہیں، وہ شرعی ضرورت ہے، لیکن یہ شرعی ضرورت نہیں ہوتی ہے. صلاۃ والسلام کے لیے آپ دوسرے ٹائمز پہ چلے جا سکتے ہیں جہاں پر آپ کو باہر نکلنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ٹھیک ہے. اب یہ معتکف جو ہوتے ہیں بیڑی پینے کے لیے باہر جا سکتے ہیں کیا؟ بیڑی مرد حضرات اگر ہو تو بیڑی وغیرہ پینے کا عادی شخص استنجا وغیرہ کے لیے مسجد سے باہر نکلتے وقت اس ضرورت کو پورا کر لے. خاص اسی ضرورت سے مسجد کے باہر نہ جائیں، کیونکہ یہ جو ہوتا ہے وہ الا یہ کہ اضطراری حالت ہو. کسی کو اتنا ہوتا ہے کہ طبیعت بگڑ جاتی ہے، وہ بھی روزے کھلنے کے بعد میں ہوتا ہے. معتکف کا بدن کی صفائی یا ٹھنڈک کے لیے غسل کرنا. اگر مسجد شرعی کی حد میں رہتے ہوئے غسل کا ایسا انتظام ہو کہ مسجد غسل کے پانی سے ملوث نہ ہو تو معتکف کے لیے مسجد میں ہر طرح کا غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر مسجد میں غسل کا ایسا انتظام نہ ہو تو واجب غسل کے لیے مسجد سے باہر نکلنا بالاتفاق جائز ہے. ٹھیک ہے. البتہ غیر واجب غسل مثلا بدن کی صفائی یا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اگر مسجد سے باہر جا رہے ہیں تو پھر تو اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تاہم اگر بول و براز کی ضرورت نہیں، ٹوائلٹ کے لیے جا رہا ہے تو پھر مسجد سے باہر نکلا اور وہیں پر اجلت بدن پر پانی بہا لے جلدی میں، تو اعتکاف میں کوئی فرق نہیں آئے گا. جب باتھ روم گیا ہے تو جب ڈال لیے جلدی میں اور آگے تو کوئی بات نہیں، لیکن خاص طور سے غسل کرنے کے لیے جب باہر جائیں گے تو پھر اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اور صاحبین کے نزدیک چونکہ کچھ دیر کے واسطے مسجد سے باہر نکلنے میں اعتکاف فاسد نہیں ہوتا تو کیا ہوگا، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو شخص روزانہ غسل کا عادی ہو کہ اسے غسل کے بغیر چین ہی نہ آتا ہو اور گویا غسل اس کی ضرورت طبعی بن گیا ہو تو پھر اس لیے صاحبین کے قول پر عمل کی گنجائش ہونی چاہیے. تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں. صاحبین کے نزدیک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب آپ بول و براز کے لیے جب جا رہے ہیں تو اس ٹائم پہ آپ غسل کر سکتے ہیں.